اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے تمام دیکھنے والے معززین جو ہمارے ناظرین ہیں، اور ایک بہت ہی کافی عرصے سے، ایک لمبے عرصے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے، بس کچھ مصروفیات کی بنا پر پچھلے تقریباً 2 سے 3 جمعے جو ہیں ہم لائیو سٹریم نہیں کر سکے۔ اس چیز کے لیے ہم معذرت کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہماری تقریباً تیسری یا چوتھی سٹریم تھی جو لاسٹ ہم نے کی ہے وجود باری تعالیٰ کے اوپر۔ اسی سلسلے میں آج کی غالب گمان یہی ہے کہ ہماری اس سلسلے کی آخری سٹریم ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو سلسلہ یا حصہ نبوت ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم 2 سے 3 یا 4 سٹریمز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی حوالے سے آج کی سٹریم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید فصیح اللہ شاہ صاحب جامعہ بنوریہ سے، محمد سلیم شہد صاحب لاہور سے، پروفیسر ہیں ہمارے، بہت عزیز ہیں فزکس کے۔ اس طریقے سے جابر بھائی جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، رد الحاد گروپ کے یہ بانی اور ایڈمن ہیں۔ ان کے توسط سے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام تک پہنچے ہیں اور مزید بھی انشاءاللہ پہنچتے رہیں گے، اور میں بندہ نچیز اسامہ، بس اتنا ہی۔ مزید اس حوالے سے انشاءاللہ سٹریم کو آگے بڑھائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے جو بھی نکات ہیں آج کے ان کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے شاہ صاحب یا جابر بھائی، آپ اس حوالے سے کسی بھی بات پہ سٹارٹ لینا چاہیں، کنٹینیو۔ جی میں شاہ صاحب سے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کس مذہب کا خدا جو ہے وہ سچا ہے۔ اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ لائیو سٹریم کی تھی، تو ہماری جو لائیو سٹریم کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ ہم اس سٹریم میں جو ہے وہ پہلے تو ہم نے بیس پر بات کی تھی، اب جو ہے وہ عقلی دلائل سے یہ ثابت کریں گے کس مذہب کا جو تصور خدا ہے وہ درست ہے یا سچا ہے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس میں میں نے تو ایک پریزنٹیشن تیار کی تھی، اب میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے، میں باہر سے آیا ہوں تو وہ دوسری سٹریم میں پھر جانا پڑا، اور اب اس میں تو ورنہ میں نے ایک پریزنٹیشن یہ تیار کی تھی کہ تصور خدا جو بڑے بڑے مذاہب ہے اور بڑے بڑے سویلائزیشن تہذیبیں ہیں، تو اس میں وہ سب کا تصور سامنے رکھ دیا جائے۔ مثلا اسلام کا ہے، مسیحیت کا ہے، اور ہندو مت کا ہے، اور چائنا ایک قدیم تہذیب ہے، تو ان میں تصور خدا، جاپان اس طرح تصور خدا، بدھ مت وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تفصیل سے رکھ دی جائے، اور پھر جو ہے اس کو کمپیریزن کیا جائے، تقابل کیا جائے کہ کون سا تصور کس حد تک ریشنل ہے اور عقلی اور منطقی ہے۔ بہرحال وہ چیز نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ کسی اور موقع پر۔ تصوری خدا کے بارے میں پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں اور ابھی پھر سے عرض کروں گا کہ ایک ہے تصور خدا۔ خدا جب بولا جاتا ہے تو خالق کائنات، تو خالق کائنات تو تقریباً ہر مذہب میں یہ ایک ہی ہے۔ جس طرح پچھلی سٹریم میں بھی میں نے ہندوازم کا بھی بتایا تھا، اور جو ابراہیمک مذاہب ہے یعنی اسلام اور کرسچینٹی اور جیوز، یہ تو ہے ہی ایک ہی خدا کے قائل، ایک ہی خدا کو ماننے والے ہیں۔ بدھزم میں تو خدا کا تصور ہی نہیں ہے، وہ کائنات سے انرجی حاصل کرتے ہیں اور سکون حاصل کرتے ہیں، تو وہاں پر تو خدا کا تصور ہی نہیں ہے۔ باقی سکھ یہ بھی جو ہے ہندوازم کا ایک شعبہ ہے، مطلب ہندوازم سے بنا ہے چھوٹا سا، تو اس میں بھی رب کو، خدا کو جو ہے ایک ہی مانا جاتا ہے۔ جو چیزیں ہے یعنی مختلف ہوتی ہے تصور خدا میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بیسک صفت ہے یعنی مشترکہ، وہ ہے الوہیت۔ الوہیت کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت عبادت کے لائق ہے، وہ اکیلے لائق ہے یا اس میں کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ یہاں پر آ کر مذاہب جو ہے وہ مختلف ہو جاتے ہیں، یعنی شرک کا کانسیپٹ اور توحید کا کانسیپٹ یہاں پر یہ آ جاتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سے مذاہب میں شرک ہے اور کون سے مذاہب میں توحید ہے، توحید اور شرک میں کون سی چیز لاجیکل ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ اللاجیکل ہے۔
اس میں دیکھیں جب ہم نے یہ کیٹیگری کر لی کہ توحید اور شرک، یعنی کچھ مذاہب میں توحید ہے اور کچھ مذاہب میں جو ہے وہ شرک ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سے سائیڈ والے یعنی ریشنل ہے اور لوجیکل ہے۔ تو مختصر طور پر ایک عام آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو بیسک صفت ہے وہ وحدانیت ہے، جیسے اللہ خالق وہ ایک ہے تمام مذاہب میں، تو عبادت کا جو حق رکھتا ہے وہ اس میں بھی پھر وحدانیت ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے اپنا ایک گھر بنائیں اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، اور آپ نے بنا تو دیا لیکن اب اس میں رہنے کے لیے آپ پورے محلے کو اجازت دے دے، یا کوئی بھی آ کر جو ہے نا رہے، یا آپ کے بچے جو ہے نا وہ کسی بھی دوست کو لا کر وہاں پر رکھے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کو وہاں پر وہ پراپرٹی کا یعنی حصہ دار بنائے۔ تو دنیا میں کوئی بھی انسان اپنی ملک میں وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ اس کی پراپرٹی میں یا اس کی ملکیت میں کوئی شریک ہو جائے۔ تو ایسے ہی یہ عبادت، الوہیت، یہ اللہ تعالیٰ کی پراپرٹی ہے، اللہ کی صفات میں سے ہیں۔ تو جس طرح وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، تو اسی طرح اس تمام صفات میں یکتا ہے، تو اس صفت میں بھی وہ یکتا ہے۔ جسے ایک انسان اپنی ملک میں اور اپنے اختیار میں دوسرے کو برداشت نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت کے لیے بھی یہاں پہ یعنی وحدانیت اور یعنی یکتا ہونا، یہ عقل مانتا ہے کہ اس جیسا کوئی خالق نہیں، تو اس جیسا کوئی معبود بھی نہیں، یعنی عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے خالق کا شکر ادا کریں۔ تو ہم پہ جو احسان ہے وہ تو خالق کا ہے، اس لیے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا۔ جب اس نے ہمیں پیدا کیا تو ہم نے شکر بھی اسی کا ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پیدا ہمیں اس نے کیا اور شکر جو ہے ہم وہ 10 یا 15 یا 3 کا ادا کریں۔ تو بہرحال توحید اور شرک میں آپ کسی بھی صورت میں اگر کمپیریزن کریں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ شرک ہر طرف سے ایک ناشکری ہے، اور ہر طرف سے جو ہے وہ خالق کے حق کو تقسیم کرنے والی بات ہے، وہ بھی اس کی اجازت کے بغیر، یعنی خواہ آپ کیوں کسی چیز کا حق وہ تقسیم کر رہے اور عوام بانٹ رہے ہیں جبکہ اس کی طرف سے اجازت بھی نہیں آئی۔ اجازت تو تب آئے گی جب وہ اللہ خود فرمائے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت میں ایسے کچھ گنجائش ہو تو پھر انسان خود کرے۔ لیکن خود سے قرآن کریم میں بھی ہے کہ ان لوگوں نے خود سے تقسیم کر رکھی ہے، خداؤں کی بانٹ تقسیم کر رکھی ہے، یہ انسانوں کی خود اپنی طرف سے ہے۔ تو یہ ایک لوجیکل بات ہے کہ وہ خالق یکتا ہے تو پھر معبود بھی یکتا ہے۔ اس نقطے پر وہ تمام مذاہب جو ہے وہ نکل جاتے ہیں جہاں پر شرک کا کانسیپٹ ہوگا، مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ معبودوں کی عبادت ہوگی۔ اس میں بدھ مت، وہاں بھی عبادت کی جاتی ہے غیر اللہ کی، اور سکھ ازم میں بھی، اور ہندوازم میں بھی، اور جین مت میں بھی، جتنے بھی ہے۔ اب بات رہتی ہے ہمارے 3 مذاہب کی، یہود بھی کہتے ہیں ہم موحد ہیں، اور مسلمان بھی کہتے ہیں ہم موحد ہیں، اور کرسچینٹی میں بھی کہا جاتا ہے کہ ہم موحد ہیں۔ کرسچینٹی میں بہت سارے فرقے ہیں جو عموماً قرآن کریم نے بھی ذکر کیے ہیں، کہ مسیحی کہتے ہیں کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، یعنی 2 اور ہے اور تیسرا اس کا اللہ ہے۔ تو یہ ان کے ایک شرکی عقیدے کا، اگرچہ اس تثلیث کو وہ شرک نہیں مانتے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ تعلیم ہے ہماری۔ تعلیم کا مطلب ہے کہ یہ ایک یعنی فلسفیکل، ایک فلسفیانہ نظریہ ہے کہ 3 ایک ہے اور ایک 3 ہے۔ تو جب ایک فلسفیانہ عقیدہ ہے، یعنی فلسفیانہ نظریہ ہے، لیکن عوام میں پھر یہ عقیدہ بن گیا، تو فلسفہ کے لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں کہ وہ کہتے 3 اقانیم ہے، اور وہ 3 ایک ہے اور ایک 3 ہے۔ تو لوجیکل اور فلسفیکل اصول سے اگر دیکھیں گے تو 3 ایک نہیں ہو سکتا، اور 3 ایک نہیں ہو سکتا اور ایک 3 نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عقلی لحاظ سے اگر جس کو وہ توحید کا نام دیتے ہیں، لیکن عقلی لحاظ سے یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ تو اگر مسیحی اس چیز کے قائل ہے تو پھر وہ بھی جو ہے وہ شرک اور توحید کے کانسیپٹ پر
وہ اس چیز سے نکل جاتے ہیں کہ وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے بارے میں یعنی ان کے بعض فرقے ہیں کہ وہ مسیح کے اندر حلول کر گیا، یعنی آسمانوں کا جو خدا ہے وہ زمین پر وہ مسیح کی صورت میں آ گیا اور وہ عین مسیح ہے، یعنی کوئی دو خدا نہیں ہے بلکہ جو آسمان پہ خدا ہے وہ زمین پہ مسیح ہے، وہ اس طرح کہتے ہیں۔ اچھا، حلول کا عقیدہ یہ بھی جو ہے وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے فلسفے میں، کہ ایک لامحدود ذات جو اللہ کی ہے اور ایک محدود ذات جو انسان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک لامحدود ذات وہ محدود ذات میں حلول کر جائے، مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک لامحدود وہ محدود ہو جائے، یعنی ایک ان لمیٹڈ جو ہے وہ لمیٹڈ ہو جائے۔ اس کو قلب ماہیت بھی کہتے ہیں، یعنی ماہیت اور حقیقت کا بدل جانا، جبکہ فلسفے میں یہ بات یقینی ہے کہ کسی چیز کی ماہیت اور حقیقت ایک ہی ہوتی ہے، وہ بدل نہیں سکتے۔ اگر وہ چیز بدلے گی تو پھر وہ چیز نہیں رہے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آسمانوں میں جو خدا ہے وہ زمین میں مسیح ہے تو پھر آسمانوں والا خدا نہیں رہے گا، مطلب وہ ہوگا ہی نہیں، پھر زمین والا ہوگا۔ اور اگر زمین والا خدا وہ آسمان والا نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے، تو پھر آسمان والا خدا نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ خدا ایک ہی ہو سکتا ہے، یا تو آسمان والا ہو سکتا ہے یا زمین والا ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آسمان والا خدا جو ہے وہ زمین والے خدا میں بدل جائے، تو جب بدل گیا تو پھر وہ پہلے والا نہیں رہا، اس کا مطلب ہے کہ خدا نہیں رہا، سیدھی سی بات ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ اللہ رب العزت کی شرک سے بڑھ کر اللہ کی ذات کا انکار لازم آتا ہے۔ تو اب رہے مطلب جوڈیزم اور کیا نام ہے اسلام، مسلمان، تو اس میں توحید کے وہ قائل ہے اللہ رب العزت کی ذات میں بھی اور اللہ رب العزت کی صفات میں بھی، لیکن مذہب کے حال یعنی تصور خدا میں اس مسلمان اور یہود وہ تقریباً برابر ہے۔ ہاں، ان کا ایک فرقہ جو ابھی نہیں ہے، جو پہلے تھا، وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کی صفت دیتے تھے۔ ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا، اللہ کا بیٹا وہ فزیکل نہیں مانتے تھے، یہ ایک تعظیمی کلمہ تھا، ابن اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا بیٹا۔ لیکن جس طرح کے عبادت میں یعنی عقیدے میں شرک منع ہے، عبادت میں شرک منع ہے، تو اسی طرح کلام میں بھی شرکیہ کلمات اور شرکیہ الفاظ کا ذکر کرنا یہ منع ہوتا ہے۔ دوسری بات، جو جوڈیزم میں تصور خدا ہے، وہ ان کے نزدیک سب سے پہلے جو اللہ کے لیے جسم کا عقیدہ مانا ہے وہ جوڈیزم میں مانا گیا ہے۔ مطلب ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کو ایک جسمانی شخصیت مانتے ہیں، تو ان کے ہاں پھر اللہ رب العزت اپنی خالق کے منصب سے نکل کے وہ مخلوق کے منصب پر آ جاتا ہے، اور اس کے لیے ایسا ہی جسم مانتے ہیں جس طرح کے ہم انسانوں کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے جسم مانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی پھر تعریف میں یہاں پر ہم جوڈیزم اور اسلام یہ پھر جو ہے نا وہ کیا نام ہے الگ الگ ہو جاتا ہے۔ ایک تو کلمات میں یعنی کلام میں وہ اللہ رب العزت کے لیے وہ بیٹا مانتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کو، لیکن وہ بعض فرقے ہیں ابھی وہ نہیں ہے۔ لیکن بیسک طور پہ، بنیادی طور پر ان کے ہاں جو تصور خدا ہے وہ ایک جسمانی خدا ہے، جس کے لیے ہاتھ بھی ہے، جس کے لیے پاؤں بھی ہے، اور جس کے لیے آنکھیں بھی ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوگا کہ یہی چیزیں تو قرآن کریم میں بھی ہے، یعنی اللہ کے لیے ہاتھ کا ثبوت، آنکھوں کا ثبوت اور ساک پنڈلی کا ثبوت، تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات ہے، قرآن میں جیسی آئی وہ اس کے لیے ثابت ہے، اور اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے۔ تو بہرحال وہ پھر خدا کی صفات میں وہ مجسمہ بن جاتے ہیں، مطلب تجسیم کے قائل ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ جسم سے پاک ہے۔ جسم سے پاک اس لیے ہے کہ جسم کی تعریف ہی ترکیب ہے۔ ترکیب کا مطلب ہے کہ بہت سارے اجزاء سے مرکب ہے، تو جو چیز اجزاء سے مرکب ہوگی تو وہ اجزاء کی محتاج ہوگی، جبکہ اللہ رب العزت کسی بھی حاجت سے اور کسی بھی محتاجی سے پاک ہے۔ تو بہرحال کل کلا دیکھ کر جو ہے کل کلا دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں جو تصور خدا ہے وہ وہی ہے جو انبیاء کی تعلیم ہے، اور جو اللہ رب العزت کا اپنے بندوں سے مطلوب ہے کہ اس کی ذات میں شرک نہ کیا جائے،
اور اس کی صفات میں بھی شرک نہ کیا جائے اور اس کی صفات کو ویسے ہی مانا جائے جس طرح کہ اللہ رب العزت نے اور انبیاء علیہ السلام نے خود فرمایا ہے. اپنی طرف سے نہ اس کی صفت مانی جائے نہ اس کی طرف کسی صفت کی نسبت کی جائے، جبکہ دیگر مذاہب اگر توحید کے قائل بھی ہے جس طرح یہودیت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح کی صفات کی نسبت کرتے ہیں جو اللہ کی شان کے مناسب نہیں ہوتے. جی جی میری شاہ بات صاحب مکمل ہو گئی. اس پہ اگر کوئی مزید کرنا چاہے یا اس کے علاوہ. ماشاء اللہ شاہ صاحب آپ نے سلیم بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے، آپ ان میوٹ کر کے کہیں دوبارہ. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ لیں، کوئی مسئلہ، میں بات بھی کر لیتا. شاہ صاحب جو ہمارا ٹاپک ہے مطلب وجود خدا کے حوالے سے، اس کو اگر ہم نفسیاتی طور پہ ثابت کرنا چاہیں یا ذاتی طور پہ، جیسے کہ انسان جو ہے وہ اپنی جو اس کی ذاتی زندگی ہوتی ہے، جو اس کی شریک حیات ہے، اس کی زندگی میں دوسرا شریک برداشت نہیں کرتا، اس طریقے سے ملٹیپل جو گاڈز کا کانسیپٹ ہے وہ، یا تصور خدا اگر ہم بالکل سٹارٹ پہ جائیں تو نفسیاتی اور فلسفی اعتبار سے اس کو ہم آسان الفاظ میں کس طریقے سے اگر ہم کسی کو سمجھانا چاہیں تو سمجھا سکتے ہیں؟ نفسیاتی لحاظ سے تو آپ کو شاید سلیم صاحب بہتر بتا دیں کیونکہ وہ ٹیچر بھی ہے اور یہ چیزیں وہ بچوں کو سمجھاتے رہتے ہیں. سلیم صاحب آپ سن رہے ہیں؟ جی بھائی آپ کا کوشچن ذرا ریپیٹ کیجیے گا، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میرا سوال یہ تھا کہ اگر ہم کسی کو مطلب ملحد کو یا کسی کو بھی اگر ہم نفسیاتی لحاظ سے تصور خدا سمجھانا چاہیں تو ہم کس طریقے سے سمجھائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اس کا تو ایک بڑا آسان حل ہے کہ خدا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ واحد مانیں گے تو تب بھی گزارا ہوگا، کیونکہ اگر ہم ملٹیپل، جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ اگر ملٹیپل گاڈس پر ہم یقین کر لیں تو پھر یقیناً ہر خدا کی یہ کوشش ہوگی کہ اس کی مخلوق دوسرے سے بہتر ہو، پھر ان کا آپس میں کمپیریزن ہوتا، اور یہ جو کائنات میں ہمیں نظم و ضبط نظر آتا ہے یہ اس طرح نہ ہوتا جس طرح اب ہے. اب تو اگر ہم کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک یعنی کوئی ایک واحد طاقت ہے جو اس کو چلا رہی ہے، کیونکہ اگر اس میں ملٹیپل پرسنالٹیز ہوتی تو پھر اس کی ایک حصے پہ کسی اور کا قبضہ ہوتا، دوسرے پہ اور کا ہوتا، تیسرے پہ اور کا ہوتا، چوتھے پہ اور کا ہوتا. تو یہ کہ چونکہ ہمیں ایک وحدانیت نظر آ رہی ہے، ایک سنگولیرٹی نظر آ رہی ہے اس کائنات کے اندر، نظم و ضبط نظر آ رہا ہے. اور انسانی دیکھیں نفسیات بھی یہی ہے کہ جب آپ کمپٹیشن میں ہوتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کا بھی بزنس ہے، میرا بھی ایک بزنس ہے اور ہمارا بزنس ایک ہی چیز کا ہے، تو ہم آپس میں جو ہے وہ کمپٹیشن لازمی کریں گے اور کسی نہ کسی حوالے سے دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے. تو اگر اسی طرح ملٹیپل گاڈس جو ہے اس کائنات کے اندر ہوتے تو ہر ایک کی اپنی مخلوق ہوتی اور ان کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ مخلوق اس سے بہتر ہو. لیکن اگر ہم اپنے ارد گرد نگاہ، فار ایگزامپل ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ایک ہی تخلیق کار کی تخلیق نظر آتی ہے، یعنی ہر ایک کے فیچرز ایک سے ہیں، عقل کا معیار جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، اس کو استعمال کرنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے. تو اگر ہم انسان جو ہے وہ ایک سے زیادہ خالق کی مخلوق ہوتے تو میرا خیال ہے کہ ہر خالق کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ اپنی مخلوق کے اندر ایسے فیچر رکھیں جو کسی دوسرے خالق کی مخلوق میں نہ ہو. تو ایسا کوئی کمپٹیشن ہمیں جب نظر نہیں آ رہا ہے اس پوری کائنات کے اندر، تو میرا خیال ہے کہ ایک خدا کو ماننے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. اور نفسیات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان یہ سوچ لے کہ اس دنیا میں صرف اور صرف جو ہے اس کائنات میں، اس کائنات سے جو اور ماروا کائناتیں ہیں ان کا جو ہے وہ قادر مطلق اور مالک ایک ہی ہونا چاہیے. جی شاہ صاحب اگر
ایک وہ فلسفہ جو ایک عام انسان کو یعنی کم پڑھا لکھا جیسا کہ میں ہوں، میرے جیسے انسان کو فلسفیانہ انداز میں اگر ہم سمجھانا چاہیں، جو ہمارے ملحد ہیں یا جو شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، جو ہمارا مسلمانوں کا طبقہ ہے، بالکل اوائل میں جا کے جب وہ الحاد کے حوالے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اس طریقے سے، تو اس وقت پھر ہم ان کو کس طریقے سے سمجھائیں کہ ایک آپ وہ ہمیں تھوڑا-سا نچوڑ بتائیں بہت ہی سادہ اور آسان الفاظ میں، فلسفیانہ روح سے۔ وہ تو دیکھیے ملحد کے ساتھ تو ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے نا کہ کون سا مذہب سچا ہے یا کون سے مذہب کا خدا سچا ہے۔ ملحد تو سب سے پہلے یہ تسلیم کرے کہ کیا خدا ہے بھی کہ نہیں بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا مجھے کسی زندگی گزارنے میں مجھے مذہب کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ اس ضرورت کو محسوس کرے اور وہ یعنی پہلی بات وہ مان لے کہ ہاں کائنات کا کوئی خدا ہے، اور پھر وہ یہ مان لے کہ ہاں کائنات کے اندر جو ہے وہ مجھے زندگی گزارنے کے لیے مذہب کی ضرورت ہے، تو پھر وہ تیسرے سٹیپ پہ آئے گا کہ اب میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے یا میں نے خدا کو پہچاننا ہے، کون سے مذہب کے لحاظ سے میں نے خدا کو پہچاننا ہے اور کون سے مذہب کے لحاظ سے میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو ملحد کے لیے تو یہ تیسرا سٹیپ ہے۔ کون سے مذہب کا خدا سچا ہے، تو یہ بات پھر کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو ہمارے جو عام طبقہ ہے وہ ہوتا یہی ہے کہ وہ ایک بحث سے دوسری بحث میں جمپ لگاتے ہیں اور وہ مکس کرتے ہیں بات کو، تو اسی وجہ سے پھر ان کے ساتھ بات بن نہیں پاتی۔ تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ کر لیں کہ بھائی کائنات کا کوئی خدا ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ مان لے کہ ہاں ہے، تو اب یہ کہ اس کو یعنی کسی مذہب کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں بھی ہے، یا وہ ڈیسٹ رہنا چاہتا ہے، مطلب ڈیزم پہ یقین رکھتا ہے کہ مجھے کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے اور نہ مجھے اس خدا کو پہچاننے کی ضرورت ہے، تو پھر تو اس کے ساتھ یہی بحث ہوگی کہ بھائی جب خدا کی پہچان کرنی ہے ہم نے اور مذہب کی ہمیں ضرورت ہے اس کے لیے، تو مذہب کی ضرورت کو جب وہ تسلیم کرے گا تو پھر تیسرے سٹیپ میں وہ دیکھے کمپیریزن کر لے کہ اب کون سے مذہب کے تصور خدا کو اس نے چننا ہے اور کون سے تصور حیات کو یا ضابطہ حیات کو اس نے چننا ہے۔ شاہ صاحب اگر ہم اپنا مقدمہ مطلب بطور مسلمان ہم اپنا مقدمہ رکھتے ہیں کسی ملحد کے سامنے یا اگنوسٹک یا کسی بھی شکوک و شبہات کے مارے ہوئے انسان کے سامنے اپنا مقدمہ ہم رکھتے ہیں، ہم اس کو پھر جیسے کہ آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ ملحد کو پھر دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ دیکھتا ہے باقی مذاہب میں سے تصور خدا کے حوالے سے، لیکن اگر بطور مسلمان ہم اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھتے ہیں فلسفیانہ انداز سے منطقی طور پہ یا بالکل سادہ الفاظ میں جو کسی بھی ذہن کے لیے قابل قبول ہو، تو پھر وہ ہمیں کس طریقے سے رکھنا چاہیے؟ اس پر تو دیگر ساتھی بھی مشورہ دے، کیونکہ ہر ایک الحمدللہ مذہبی ہے، تو وہ یعنی خود کیوں مذہبی رہنا چاہتا ہے، تو میں تو اس کو 2 سے 3 باتیں یہی بیسک کروں گا کہ بھائی مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کائنات خود بخود بنی اور خود بخود ایسے ہی چل رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کائنات کا بنانے والا کون ہے، تو کائنات کو دیکھ کر میں کہوں گا کہ وہ خالق بھی ہے اور قادر مطلق بھی ہے، اور اپنے ارادہ اور اختیار میں وہ بالکل آزاد ہے۔ 0331486 جی سلیم سلیم صاحب، صاحب آپ میوٹ کر لیں، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، تو میں اس کو یہی کہوں گا کہ بھائی کیا نام ہے کہ میں نے خدا کو پہچانا، تو وہی خدا جو کہ خالق ہے اور خالق کے لیے پھر قادر مطلق ہونا بھی ضروری ہے، اور اپنے ارادہ اور مشیت میں وہ کامل ہونا بھی ضروری ہے، وہ بونڈڈ نہیں ہوگا، محدود نہیں ہوگا، اور یہ ساری صفات جو مجھے ملی ہے وہ اسلام میں ملی ہے۔ دوسری بات کہ میں نے اسلام کا انتخاب کیوں کیا دیگر مذاہب کا اپنی زندگی کے لیے،
کیوں نہیں کیا؟ مطلب ہے کہ ضابطہ حیات چننے میں اسلام ہی کو اپنا کیوں مانتا ہوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مجھے جتنے بھی مذاہب ملتے ہیں تو وہ مجھے محدود ملتے ہیں. بعض مذاہب میں تو مجھے صرف یا عبادت کی اجازت ہے، باقی میری زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ جو خاندانی قوانین ہے، طلاق، نکاح وغیرہ، یعنی اخلاقیات، اس میں بعض مذاہب میری بات کو میری رہنمائی کرتے ہیں. باقی میری زندگی کے جو شعبے ہیں، یعنی کاروبار میں حلال حرام یا ریاست میں میرے کیا قوانین، کیا ضابطہ ہونا چاہیے، اس میں پھر میں بھی آزاد ہوں اور دیگر انسان بھی آزاد ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب میری زندگی کا جن جن شعبوں سے تعلق ہے تو مجھے اس میں اپنے خالق کی رہنمائی چاہیے، اور وہ پوری رہنمائی میری شخصی زندگی کیسی ہوگی، وہ اللہ کے عبادت والی ہوگی، اور میری معاشرتی زندگی کیسے ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے قوانین جو فیملی لاز ہے اس کے مطابق ہوگی. اچھا، میری معاشی زندگی کیسے ہوگی، اس میں پھر مجھے حلال حرام کا، دیانت اور خیانت کا واسطہ آتا ہے، تو کہاں پہ یہ میری رہنمائی کرتا ہے، وہ اسلام کرتا ہے. اچھا، میری جو اجتماعی زندگی ہے، ریاست کے ساتھ جو میرا تعلق ہے، میں ایک فرد ہوں ریاست کا، تو اس میں میرے لیے کون سے قوانین ہونے چاہیے، یا تو وہ قوانین میں ہم آپس میں کریں، مطلب انسانی قوانین ہو، تو اس سے اچھا ہے کہ وہ الہی قوانین ہو. ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ میرا خالق ہے، تو الہی قوانین میرے لیے پھر وہ سب سے بہتر ہوں گے، بجائے اس کے کہ میں اور میرے جیسے انسان آپس میں ایک ریاست بنائے اور اس کے لیے قانون. تو میری زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں من سے منسلک، اس میں مجھے اس خالق اور مالک کی جو رہنمائی ملتی ہے وہ مجھے مذہب اسلام میں ملتی ہے، اس لیے اسلام میرا جو ہے وہ انتخاب ہے. جی، اس حوالے سے کوئی اور ہمارے بھائی سلیم صاحب، ایم اے شاہد صاحب، جابر بھائی، اگر آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ بھی تھوڑا تھوڑا اس حوالے سے کچھ کہیں، اور اس حوالے سے اگر دوبارہ آپ سوال رپیٹ کروانا چاہتے ہیں تو میں کر دیتا ہوں. اچھا، اس میں اسامہ بھائی آپ کی کائنڈ اجازت سے میں اگر تھوڑا کہنا چاہوں تو دیکھیں کہ جب انسان اس زندگی میں اس دنیا کے اندر آنکھ کھولتا ہے نا، تو اب اس نے اس دنیا کے اندر رہنا ہے. تو رہنے کے لیے میرا خیال ہے کچھ قوانین کا، چاہے وہ ریاستی قوانین ہوں یا خالق کی طرف سے عائد کردہ، ظاہر خالق کو تو ماننا ہی پڑے گا اس کو. اگر وہ خالق کو نہیں مانتا، ایک ملحد کی میں مثال لے لوں تو وہ کسی خالق کا قائل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسے کچھ قوانین کا احترام یا ان کا پابند جو ہے وہ ضرور ہونا پڑے گا. کیوں؟ تاکہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ ایک ڈسپلن اور بہتر طریقے سے گزار سکے. کیونکہ اگر وہ ان قوانین کی پاسداری نہیں کرے گا تو وہ خود بھی مشکل میں رہے گا اور دوسروں کو بھی مشکل میں ڈالے گا. تو میرا تو ایک سیدھا سادہ خیال بھی ہے اور جواب بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے ایک منظم، میرا مطلب ڈسپلنڈ لائف اگر آپ نے گزارنی ہے، جس میں آپ دوسروں کی ذات کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ہو کر اپنی ذات کو بھی فائدہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں، تو آپ کو کچھ قوانین کا پابند رہ کر اس دنیا میں جو ہے وہ زندگی گزارنا پڑے گی، اور اس کے بغیر جو ہے وہ گزارا نہیں ہے. اگر آپ قوانین کو کے پابند نہیں ہونا چاہتے تو پھر ایک جو جنگل میں لائف ہے اور ایک جو مہذب دنیا میں لائف ہے، ان دونوں میں پھر جو ہے وہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو فرق ہونا چاہیے. جابر بھائی، اس حوالے سے آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے، یا ایم اے شاہد صاحب آپ؟ جی اسامہ بھائی، میرے خیال سے مجھے روشنی ڈالنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. سلیم بھائی نے اور شاہ صاحب نے جو ہے وہ میرے من کی بات جو ہے وہ کہہ ڈالی ہے. باقی آپ حضرات جو ہیں اس پر وضاحت فرمائیں. جی، ہمارے مہمان ہیں یا ایم اے شاہ صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے یا آپ بھی نو کمنٹس کے ساتھ آگے بڑھنا دینا چاہتے ہیں ہمیں؟ آواز آ رہی؟ جی جی، اب آ رہی ہے. نہیں، لیکن وہ چلے گئے ہیں شاید. اچھا اسامہ بھائی، میں ویسے ہی جو ہے وہ ایک بات اگر ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، یا آپ سمجھ لیں کہ بار بار وہ ورڈ آ رہا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں وہ شاہ صاحب سے رہنمائی لینا چاہ رہا ہوں. جی اس جی، میں ضرور ہم ضرور. جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے لامحدود کا ورڈ استعمال کر رہے ہیں بار بار، اور اس کے لیے ہم کوئی لاجکس بھی دے رہے ہیں
تو وہ ظاہر ہے کہ لاجک ساری کی ساری انسانی ذہن کی سوچ ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات لا محدود ہے؟ اس کے بارے میں قرآن سے ہمیں کوئی اشارہ، کوئی پیغام یا انڈیکیٹر ملتا ہے؟ اگر ملتا ہے تو کس سینس میں ملتا ہے؟ شکریہ. جی سلیم صاحب، اس میں یہ نا کہ جب اللہ رب العزت کی صفات ہے، بیسک جو صفات ہے، خالق کل شیء وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، تو یہ خالق کا جو اللہ رب العزت کی صفت ہے، یہ ہمیں خود بخود بتاتا ہے کہ وہ جو چیز بھی ہم تصور کر لے اللہ کے علاوہ، وہ سب اللہ کی مخلوق ہے. خالق و کل شیء. آپ مطلب آپ میں اور سارے فلسفی سائنسدان مل کر کائنات میں، کائنات کے باہر ملٹیپل ورس کرے، کچھ بھی کرے، اور عرش تک جائے، عرش سے اوپر جائے اور نیچے جائے، کہیں بھی جائے، جنت جہنم نہ، یعنی کسی بھی چیز کو ہم اگر تصور کر سکتے ہیں تو وہ شے ہوگی، یعنی وہ چیز ہوگی، اور وہ اللہ کی مخلوق ہوگی. تو اسی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ لامحدود مانتے ہیں. لامحدود کا مطلب ہے کہ وہ حدود میں بانڈڈ نہیں ہے. حدود آپ سائنس میں جو 3 بتاتے ہیں اور فلسفے میں جو ہے وہ 6 بتائے جاتے ہیں، تو وہ حدود وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ کی خالق جو ہے وہ اپنے مخلوق کے اندر نہیں ہوتا. یہ بات ایک منطقی لحاظ سے ہر منطق مانتی ہے کہ خالق اپنے مخلوق کے اندر نہیں ہوتا. جب ہم حدود مانتے ہیں تو حدود بھی مخلوق ہے، تو حدود بھی مخلوق ہے تو اللہ رب العزت اس کے اندر نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت کا خالق ہونا، یہ خالق ہونے کا ایک لازمی معنی یہی ہے کہ وہ اپنے مخلوق سے ماورا ہوگا. مخلوق سے ماورا ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ لامحدود ہوگا، ان حدود میں بانڈڈ نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کیونکہ ڈائریکٹ آیت نہیں ہے، یہ تفسیر ہے جو آپ کی سمجھ ہے اس خاص پرٹیکولر ورڈ کے بارے میں. ہاں، اصل میں دیکھیں کوئی بھی لفظ ہوتا ہے تو ایک اس کا اپنا ڈکشنری کا معنی ہوتا ہے، یا اس کا اصطلاحی معنی. اصطلاحی کا مطلب یہ کہ کسی فن میں کوئی ٹرم جو ہے نا وہ استعمال کیا گیا ہو جس معنی کے لیے، ایک وہ ہوتا ہے. دوسرے ہر لفظ کے ایک لازم معنی ہوتا ہے. لازم معنی کا مطلب یہ ہے، مثلا آپ گھر والوں سے کہے کہ بھائی پانی لاؤ، تو آپ کا جو مطلب اسپیسیفک لفظ ہے وہ پانی ہے، لیکن ظاہر ہے جب پانی لایا جائے گا تو گلاس میں لایا جائے گا نا، یا بوتل میں لایا جائے گا. تو اب گلاس میں لانا یا بوتل میں لانا، پینے کا پانی لانا، یعنی لوٹے میں نہ لائے، بالٹی میں نہ لائے، یہ اس کے لازمی معنی ہے. پانی لاؤ یہ تو آپ نے اسپیسیفک کہہ دیا ہے نا لفظ اپنے لفظ میں. اب پانی لایا جائے گا تو کسی چیز میں لایا جائے گا، اور آپ چونکہ اپنے مطالعے کے ڈیسک پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں آپ مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں آپ کو بالٹی کا پانی نہیں چاہیے، لوٹے کا پانی نہیں چاہیے وضو کے لیے، بلکہ پینے کا پانی چاہیے. تو پانی لاؤ کے ساتھ لازمی معنی یہی ہے کہ بھائی گلاس میں یا کٹورے میں یا بوتل میں پانی لایا جائے گا. اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوتا. اس کو لازم معنی کہتا ہے. تو خالق کا جو لازم معنی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے مخلوق میں بانڈڈ نہیں ہوگا. نہیں سر، وہ بانڈڈ تو مخلوق میں نہیں ہے، میں یہ کہہ بھی نہیں رہا، لیکن وہ کیا اپنی ذات میں بھی بانڈڈ نہیں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کیا نہیں، اپنی ذات میں بھی بانڈ نہیں ہے؟ یہی تو دیکھیں نا، پھر ذات کا جو معنی ہوتا ہے نا، ذات کا جو معنی ہے وہ ایک مطلب ہم جسم پر اس کا وہ کرتے ہیں. جس طرح کے انرجی ہے اور میٹر ہے، تو فلسفے میں کہتے ہیں کہ جسم ہے اور عرض ہے. تو ذات کا جو استعمال ہوتا ہے وہ فلسفے میں جسم کے لیے ہوتا ہے. اور جب ہم جسم کی تعریف دیکھتے ہیں، جس طرح کہ مفتی یاسر صاحب نے بھی اس سے پہلے سٹریم میں کہا کہ ہم کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو پھر 2 چیزیں اس میں ہونا ضروری ہوتی ہے. ایک جنس کا ہونا ضروری ہے اور ایک فصل کا ہونا ضروری ہے. تو جنس اور فصل سے جو ہے کسی بھی چیز کی تعریف اور ڈیفینیشن کی جاتی ہے، تو وہ جنس اور فصل میں بانڈڈ ہوگی. اسی لیے ہم اللہ کی ذات کی تعریف نہیں کر سکتے.
کیونکہ اگر ہم تعریف کریں گے تو ظاہر فلسفے اور منطق میں کریں گے، اس کے لیے پھر ہمیں جنس ماننا پڑے گا، کوئی فصل ماننی پڑے گی، اور جنس اور فصل مان لی تو یوں سمجھے کہ آپ نے یعنی ہم نے جو ہے وہ خالق کو مخلوق کے درجے میں رکھ دیا۔ اس لیے اللہ کی ذات کی تعریف نہیں کی جاتی، اللہ کی معرفت اور پہچان کی جاتی ہے اس کی صفات سے جو اس نے بیان کی ہے خود۔ اچھا شاہ صاحب، ہم یہ جنس سے نکل آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ جیسے بھی ہیں، جو بھی ہیں، تو کیا وہ جیسے بھی ہیں جو بھی ہیں تو وہ لامحدود ہیں؟ اللہ محدود کا یہی مطلب ہے نا کہ ہم جن حدود کو جانتے ہیں نا تو وہ اس کی شاع نشان نہیں ہے، کیونکہ ہم حدود جن کو جانتے ہیں تو مخلوق کے لحاظ سے جانتے ہیں۔ اب بات کلیئر ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جس حدود کو ہم حدود کہتے ہیں یا جو ہماری ڈومین میں ہے اس میں اللہ نہیں ہے، لیکن پھر سر ہم اپنی جو ڈومین میں رہتے ہوئے ہم ایک ورڈ لامحدود استعمال کرتے ہیں، تو اپنی ڈومین کا پھر لفظ اللہ پہ ہم کیسے اس کا اطلاق کر سکتے ہیں؟ یعنی کسی مخلوق کی صفت کا اللہ پہ کس طرح، کیا اس کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ یہ دیکھیں اپنے ڈومین میں سبحان ہے نا، اللہ سبحان ہے، سبحان کا معنی پاک ہے، پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کے صفات سے وہ پاک ہے۔ جب ہم حدود کو مخلوق ہی کے ڈومین میں جانتے ہیں تو مخلوق کی صفات سے وہ پاک ہوگا، یہ سبحانہ کا ترجمہ ہے، یوں سمجھے۔ سر یہ لامحدود کس کی، یعنی کس کی ڈومین میں ہے؟ یہ لامحدود جو لفظ ہے ہم بول رہے ہیں تو ہماری ڈومین میں یہ نہیں ہے۔ اب وہی نا، دیکھیں ہم حدود کو اپنے ہی مخلوق میں جانتے ہیں نا، کہ یہ حد ہے، یہ حد ہے، یہ حد ہے، یہ چیزیں تو ہم نے مخلوق ہی میں دیکھی ہے نا، اور مخلوق کی صفات ہم اللہ کے لیے کہہ نہیں سکتے، اس لیے اس کے ساتھ لا لگاتے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ نہیں ہے۔ اچھا اسامہ بھائی، اگر آپ آج کے ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ جاری رکھیں، یہ ویسے ضمنی ایک بات آئی تو ابھی اس میں اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور سنا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہم سٹریم کو آپ جس حوالے سے کر رہے ہیں میرا خیال اس حوالے سے جاری رکھیں، اس کو پھر کبھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں اور دیکھیں گے کہ اصل میں یہ چیز ہے کیا۔ یہ ایم اے شہد بھائی کچھ بولنا چاہ رہے تھے، بس میں چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں، یہی جو آپ کا ضمنی سوال تھا اس حوالے سے۔ دیکھیں آپ کی جو بات ہے، جو آپ ڈومین کی بات کر رہے ہیں کہ ہم کس ڈومین میں بات کر رہے ہیں، اگر ہم ایک چھوٹی سی تصور کرتے ہیں کہ خدا کی طاقت کتنی ہے تو اس کو ہم کس پیمانے پہ ناپیں گے؟ اگر ہم کسی پیمانے پہ اس کو ناپ سکتے ہیں پھر تو وہ ہو گیا جی محدود ہے، لیکن اگر ہم اس کو کسی پیمانے پہ نہیں ناپ سکتے تو وہ لامحدود طاقت کا مالک ہے۔ اسی طریقے سے جتنی بھی اس کی صفات ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے حوالے سے ہم ان کو کسی بھی کوزے میں بند کر ہی نہیں سکتے۔ تو وہاں سے جو تصور ایک خدا کے حوالے سے لامحدود کا ہے، زیادہ تر لوگ تو وہی نکالتے ہیں، اور میں نے آئی تحریر میں بھی جو لکھا ہے اس حوالے سے وہ بھی میرا مطلب اسی کے حوالے سے تھا۔ باقی شاہ صاحب اچھا آپ انشاءاللہ آگے اچھا کچھ کریں گے۔ اسامہ بھائی، ایک بات چونکہ اب آپ نے بات کی ہے، دیکھیں ایک طرف ہم لامحدود کا تصور لیے بیٹھے ہیں اور اس کی ہم لاجکس بھی دیتے ہیں، اور دوسری طرف اگر احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ڈائمینشن میں جو ہے وہ سفر کیا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے بات چیت بھی ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کسی مکان کی طرف تھا، ٹھیک ہے، اور اس مکان کے حساب سے کچھ وقت بھی وہاں پہ گزرا جو ریلیٹو تھا، ہمارے حساب سے وہ کچھ نہیں تھا۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن پھر جس طرح صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا ہم قیامت کے یعنی جنت میں جانے کے بعد یا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ دیدار کریں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کریں گے؟ تو پوچھا کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کو کوئی تردد کہ پریشانی پیش آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی اسی طرح، آپ لوگ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اور پھر جنتیوں کے لیے سب سے بڑا جو ہے وہ تحفہ جو ہے وہ اللہ کے دیدار کا رکھا گیا۔
تو اگر ہم اب جو لامحدود مان کے بیٹھ رہے ہیں تو کیا اس لامحدود سے بہتر کہنا یہ نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس جو کائنات ہے اس کی حدود میں یعنی بالذات نہیں ہے، یعنی ذات چلو ہم ورڈ نہیں کہتے، اللہ جو بھی نہیں ہے یعنی فزیکلی یہاں پہ، اب پھر آپ کہیں گے کہ ذات ہم ایسوسیٹ نہیں کر سکتے، لیکن چلے جو بھی کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ، یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے یعنی جو بھی وہ ہیں وجود ہے یا ذات ہے، جو چیز بھی آپ ایسوسیٹ کرنا چاہیں اس سے خالی ہے. تو اللہ ہر جگہ اپنے علم کی وجہ سے موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ جس ڈائمینشن میں بھی ہے وہاں پہ وہ اپنی ذات میں مکمل اور جامع ہے. یا وہاں بھی ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اگر پھر وہ میں نے ذات کا ورڈ استعمال کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی ہے وہ مکمل اور جامع ہے، یعنی وہ کمپلیٹ ہے، کہ یہاں بھی وہاں بھی ہم کہیں گے کہ وہاں بھی وہ انفینٹ ہے، جہاں بھی ہیں وہ جو بھی ان کی شان کے لائق ہو. تو کیا وہاں بھی اسی طرح کو کانسیپٹ دیا جاتا ہے؟ تو یہ تھوڑی سی کنفیوژن تھی، اس کو تو میں ریموو کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کا جو بہترین حل ہمارے سامنے کس شکل میں آتا ہے. اگر میں اپنی بات ایکسپلین نہیں کر پایا یا اس میں کچھ غلطی ہوئی ہے تو پلیز نشاندہی کر دیں تاکہ اس پہ مزید سوچا جا سکے. شکریہ. جی سلیم بھائی، تھوڑی سی وضاحت کروں اسامہ بھائی. اس میں تھوڑی سی وضاحت سلیم صاحب نے 2-3 باتیں کی ہے، تو تاکہ سننے والوں کو یہ بات واضح ہو کہ انہوں نے جو بات کی ہے اس کی مطلب کیا حیثیت ہے. دیکھیے، جو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ بیان کیا ہے تو اس میں پہلا مرحلہ ہے اسراء، جو قرآن کریم میں موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کے وقت لے جایا گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی. تو یہ تو قرآن کی آیت میں ہے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے، مطلب ہے کہ اوپر، معراج کا معنی اوپر چڑھنا، وہ مسجد اقصی سے اوپر گئے. تو وہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، مطلب ہے کہ مشہور احادیث جو کہلاتی ہے وہ سند کے لحاظ سے جو مشہور ہوتی ہے، وہ عوامی مشہور نہیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تک گئے؟ جنت تک گئے، اور جنت اور جہنم کے مطلب آپ کو دکھائی گئی. یا آپ عرش تک گئے، یا آپ اطراف عالم میں گئے، مطلب عالم کے جتنے بھی اطراف ہے آخری حدود تک گئے. تو یہ ساری چیزیں پھر خبر واحد سے ثابت ہے، مطلب ایسی احادیث سے جو ایک صحابی یا ایک راویوں سے منقول ہے، اس میں کچھ ضعیف بھی ہے. اب یہ بات ہے کہ آپ لامکان تک گئے کہ نہیں گئے، یعنی لامکان کا مطلب کہ اللہ کی جو زیارت ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے. تو اس میں کوئی مطلب صاف اور صریح حدیث نہیں ہے کہ آپ لامکان تک گئے کہ نہیں گئے. پھر اللہ رب العزت کی آپ سے جو براہ راست بات ہوئی، اس میں آپ کی زیارت، اللہ تعالیٰ کی زیارت آپ کو ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے. تو اس میں بھی صحابہ کرام کے دور میں 2 رائے تھی. بعض نے کہا آپ نے زیارت کی ہے، بعض نے کہا زیارت نہیں کی ہے. تو یہ بات کو سمجھنا چاہیے. مطلب سلیم صاحب نے جو باتیں کی ہے، تو وہ ایک تو پہلا مرحلہ تو قرآن کریم میں ہے، دوسرا مرحلہ پھر احادیث مشہورہ میں ہے، اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ پھر یعنی خبر واحد احادیثوں میں ہے. اور پھر جو چوتھا مرحلہ ہے کہ اللہ کی زیارت کی براہ راست لامکان تک گئے یا نہیں گئے، تو وہ خود صحابہ کرام کے اندر بھی ایک یعنی اختلافی مسئلہ رہا ہے. اور تیسری بات یہ کہ سر اس میں جو ہے نا، آپ ڈائمنشن کا اگر استعمال نہ کرے تو یہ زیادہ محتاط لفظ رہے گا، کیونکہ ڈائمنشن بھی مطلب ہمارے ہاں ایک حد ہے نا، کہ اللہ جس بھی ڈائمنشن میں ہے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ ڈائمنشن سے بالکل پاک ہے نا. تو یہ ڈائمنشن کا لفظ بھی حد میں آتا ہے، تو اس کو بھی مطلب اللہ کی طرف نسبت نہ ہو، تو یہی محتاط تعبیر ہے نا. تو سر سادہ لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ اللہ کہیں بھی نہیں ہے یا اللہ کہیں ہے، کیونکہ قیامت کے بعد تو اللہ کا دیدار ہے، تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں تو ہے. اب وہ کہیں کا ہمیں نہیں پتا، اگر اس کہیں کا ہمیں نہیں پتا تو وہ ہماری لا علمی ہے، مجبوری ہے، ہماری پہنچ اس تک نہیں ہے. لیکن اب اللہ کہیں ہے یا کہیں نہیں، کہیں بھی نہیں ہے، اس میں سے کس کو چوز کیا جائے؟ یعنی دوبارہ سن لیں کہ کیا اللہ کہیں ہے یا کہیں بھی نہیں ہے. جی، اس میں جو تعبیر ہے نا، مطلب ہے کہ ہم اپنے الفاظ میں کیا استعمال کریں نا. ظاہر ہے ہم تو اپنے الفاظ ہی میں استعمال کریں گے.
تو اس میں یہ کہ جو علم الکلام میں اللہ رب العزت کے وجود کے بارے میں جو احتیاطی تعبیر ہے نا، احتیاطی لفظ ہے، وہ یہ کہ موجود بلا مکان، کیونکہ کہیں نہ کہیں یعنی یہ لفظ جو کہیں ہے یہ ہم یعنی کسی جگہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی ہم کہیں کا لفظ بغیر کسی جگہ کے استعمال نہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں گے کہیں نہ کہیں تو ہے، تو ظاہر ہے ایک عام آدمی کا بھی اور کسی کا ذہن بھی وہ کسی جگہ ہی میں جائے گا، کیونکہ ہمارے ہاں کہیں کا لفظ جگہ ہی کے لیے ہے۔ تو اسی وجہ سے جو متکلمین ہیں، علم الکلام کے جو علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کے وجود کی بات کی جائے، اگر پوچھا جائے اللہ کہاں ہے، تو اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ موجود بلا مکان، وہ موجود ہے بغیر مکان کے۔ سر اس میں کوئی لاجک مجھے تو نظر نہیں آتی ویسے، کیونکہ مرنے کے بعد تو دیدار کا بھی ذکر ہے، دیدار تو سر کہیں نہ ایسے کہیں تو کرتے ہیں، ہونا ہے۔ سر ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنے واٹس ایپ گروپ میں اس پہ بات چیت کر لیں گے۔ جی ایک سر تو بالکل میرے ایسا ہی خیال میں یہ تھوڑا ہے، سا ایسا ہی ہے۔ نازک موضوع ہے، اس میں فیس بک میں جو ہے نا بہت عام لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، ٹھیک جی ٹھیک ہو۔ اچھا، اس جو ہمارا یہ ایک ضمنی سوال تھا، بہت اہم تھا، انشاءاللہ مزہ آئے گا گروپ میں ڈسکس کرتے ہوئے، جو واٹس ایپ گروپ ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی، وہ ہو رہی تھی کہ کسی بھی ملحد کے سامنے یا ایک شکوک و شبہات کا مارا ہوا بیچارہ ایک مسلمان، اس کے سامنے یا کسی بھی ایگنوسٹک تشکیکی ملحد جو ہوتا ہے، اس کے سامنے جب ہم اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں یا کریں گے، اس کو ہم سادہ الفاظ میں کیسے بتا سکتے ہیں کہ میں اسلام پر کیوں ہوں، یا اسلام جو ہے وہ سچا مذہب کیوں ہے۔ تو اس پہ تھوڑی سی لب کشائی کرنا چاہ رہے تھے ایم اے شاہد صاحب، اور ان کو موقع نہیں ملا۔ تو اب آپ اس پر کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں شاہد صاحب؟ ایم اے شاہد صاحب آپ میوٹ ہیں، آپ اس پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا بات کو آگے جی بڑھنا شاہ ہے؟ صاحب، آپ اس کے اوپر بات چیت کرنا چاہتے ہیں اس موضوع پر؟ میں نے ابھی تھوڑی سی مجھے مصروفیت ہے، مجھے 15 منٹ دیں، میں 15 منٹ تک بات کرتا ہوں۔ چلیں اس حوالے سے صحیح ہو۔ میں یہاں پر ایک اچھا سوال جی 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 محمد بھائی، کہ مصریوں کے ہاں، یونانیوں کے ہاں، جاپانیوں، چینیوں اور یہ جو فارسی مذاہب کے ہاں جو ہے خدا کا تصور پایا جاتا ہے اس میں، اور جو اسلام میں تصور خدا پایا جاتا ہے، اس میں کس حد تک جو ہے نا وہ فرق ہے، یہ بھی تھوڑا جو ہے نا اس کے اوپر وضاحت فرما دیں۔ اس کی تو دیکھو، اسامہ بھائی نے کہا نا کہ اگر آپ ایک عام آدمی بن کر کہ آپ اسلام کے مذہب کو کیوں انتخاب کرتے ہیں، تو وہ تو میں نے عرض کر دیا کہ سب سے پہلے میں توحید اور شرک کو دیکھوں گا، دوسرا کہ میں مذہب کو اپنی زندگی کے لیے چنتا ہوں تو کیوں چنتا ہوں، کیونکہ مذہب میں مجھے رہنمائی کی ضرورت ہے خدا کی طرف سے، اور خدا کی طرف سے رہنمائی کا مطلب مذہب ہی ہے، یعنی ایک پیغمبر جو لاتا ہے وہ خدا کی تعلیمات لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی لاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ میں کون سے مذہب کا انتخاب کروں، تو میں نے کہا کہ میری انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی، میری معاشرتی، میری معاشی مطلب تجارتی لین دین، اور میرے ریاستی یعنی تعلق تک، اس میں مجھے اسلام مکمل نظر آ رہا ہے، تو اس لیے میرا انتخاب اسلام ہے، مکمل بھی نظر آ رہا ہے اور سب سے بہتر بھی نظر آ رہا ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی مکمل نظام لا سکتا ہے تو لے آئیں۔ اب تک دیکھے جب مغرب نے مذہب سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، تو اس کو اپنے زندگی کے مختلف شعبوں کے لیے مختلف فلسفے چاہیے، اور دن بدن ہر سال بسال جو ہے وہ اس کے مذہب، اس کے فلسفے جو ہے وہ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ اب دنیا جو ہے وہ تجارتی لین دین میں دیکھے تو کیپٹلزم، ایک طرف کیپٹلزم ہے، دوسری طرف سوشلزم ہے، اور وہ بھی اس حد تک ہے جس طرح کہ مذہبی کافر ہے تو اس طرح سوشلی کافر ہے اور کیپٹلسٹ کافر ہے۔ مطلب یہ کہ جو ممالک کیپٹلسٹ ہے تو اس میں آپ کسی سوشلزم کے کسی فلسفی کے نام سے آپ دکان نہیں کھول سکتے۔ اگر آپ دکان کھولیں گے یا کوئی برانڈ کھولیں گے تو وہاں سے آپ کو بینک جو ہے وہ لون نہیں دے گا، آپ کے ساتھ جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، آپ کوئی بورڈ نہیں لگا سکتے۔
اب دیکھیں تجارتی معاملات میں ان کا پھر جو ہے وہ کیپٹلزم جمہوریت کا نظام ہے. تو جمہوریت مطلب ایک سیاسی نظام ہے. جمہوریت بھی ایک نہیں ہے. یورپ کے ممالک میں کچھ جمہوریت ہے اور امریکہ میں کچھ اور جمہوریت ہے. ہمارے ہاتھ تو جمہوریت پھر کچھ اور ہی ہے. تو دیکھیں ان کو مطلب یہ کہ زندگی کے ہر شعبے اگر انسانوں پہ چھوڑا جائے کہ انسان اپنے لیے کچھ طے کرے تو اس سے اچھا ہے کہ خالق نے جو مجھے کہا میں وہ کروں. اسی وجہ سے میرا انتخاب اسلام ہے. اچھا میں یہاں پر ایک اور چیز جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں تصور خدا کے حوالے سے، کہ مثلا تصور خدا یا پھر اس کے حوالے سے انسان کا جو نقطہ نظر ہے وہ ایک مطلب قدیم فکری مسئلہ رہا ہے، جس پر مختلف زمانوں میں جو ہے وہ مثلا عقل کے دوڑے جو ہیں وہ گھوڑے دوڑائے گئے ہیں. اسی طرح مطلب تصور کے اندر مختلف زمانوں میں ماحول، اجتماعی اور سیاسی حالات کے مطابق تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں. چنانچہ کہ بعض لوگ جو ہیں یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ اسلام کے آنے کے ساتھ یہ تصور جو ہے وہ توحید پر آ کر مثلاً ختم ہوا ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک اس تصور میں اب بھی ارتقائی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. اس کے متعلق آپ تھوڑی سی جو ہے نا وضاحت بیان کر دیں. جی شاہ صاحب میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے. شاہ میں صاحب تھوڑا مصروف ہوں، آپ لوگ کریں بات، میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں. اچھا میں ایک اور جو ہے نا وہ بتانا چاہتا کہ مثلا یعنی کہ ثانویت یا سلوسیت یا تفرید یا تفصیل پر کوئی حضرات جو ہیں وہ مطلب کچھ وضاحت کرنا چاہیں تو وہ بھی بتا دیں، تاکہ اس سے جو ہے وہ تصور خدا کے متعلق وہ جاننے میں زیادہ آسانی ہوگی. جابر بھائی تثلیث کے حوالے سے میں نے 2 قسطیں لکھی تھیں. اپنا یہودیت و عیسائیت سے جب میں نے نبوت کو ثابت کیا تھا اور تصور خدا کو، تو تثلیث کا جو نظریہ عیسائیوں کے ہے ابھی شاہ صاحب نے بھی اس کے حوالے سے ابھی بیان کیا ہے. تو اس میں جو ان کے مطلب عقائد ہیں، جیسے قرآن میں اس حوالے سے ایک واضح طور پہ پیغام آیا ہے کہ یہ اللہ کو جو ہے 3 خداؤں میں سے ایک مانتے ہیں. تو فلسفیانہ انداز میں شاہ صاحب نے بھی اس حوالے سے یہی کہا کہ فلسفیانہ انداز میں وہ یہ کہتے ہیں. اب فلسفیانہ انداز میں ان کے نزدیک چاہے یہ شرک نہ ہو، لیکن ہے یہ شرک ہی کہ وہ 3 جو ہے وہ خداؤں کو مان رہے ہیں. جیسے کہ میں کوئی کرٹیکل گفتگو نہیں کرنا چاہتا امت کے اندر جو فتنے ہیں ہمارے، لیکن ہمارے ہاں بھی ایسے کافی سارے نظریات پائے جاتے ہیں جس میں وہ لوگ خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں، ابھی بھی کہتے ہیں، لیکن جبکہ ان کے جو عقائد ہیں وہ کافی جگہ پہ مطلب مشرکانہ ہو جاتے ہیں، صرف مبالغہ آرائی میں، محبت میں ایسے. تو تثلیث کا جو نظریہ ہے ان کا یہی ہے کہ خدا، پھر روح القدس اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، پھر آگے ان کے جو سیکٹس ہیں اس حوالے سے کہ مطلب حلول کرنا، یہ ساری چیزیں تثلیث کے حوالے سے یہ ہے. تو جو آپ نے ثانیت کے حوالے سے کہا تو اس میں تو ایک فرقہ تھا یہودیت کا، جس موقع پہ اس حوالے سے بھی ایک اعتراض آیا تھا ہمارے گروپ میں، اس کا بھی جواب دیا گیا ہے کہ شام کے اور بنو قریظہ کے کچھ یہود تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ عزیر علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ پاک کے معاذ اللہ جو ہے بیٹے ہیں. اس حوالے سے ان کے اپنا تاریخ میں، ہسٹری میں بھی 2 سے 3 فرقے ہیں، ان کے مختلف نظریات تھے. اس میں سے غالباً ایک یہ حلول والا بھی تھا، کیونکہ اس میں ان کی جو مینشن کیا گیا وہ یہ ہے کہ جب تورات کو لکھا بخت نصر نے جب تباہ کیا تھا اپنا ریاست کو اور اس نے وہ جلا دی تھی تختیاں، تو اس میں مطلب کافی سارا مطلب حافظ صاحب نے یہ لکھا کہ حضرت عزیر نے دفنا دی تھیں کچھ تختیاں، اور بعد میں آ کے انہوں نے جب وہ نکالی تو پھر اللہ کی طرف سے حکم سے وحی کے ذریعے انہوں نے جب لکھا تو کچھ نسخے ان میں سے یہود کے پاس تھے. جب انہوں نے میچ کیا تو وہ ایگزیکٹلی تھے. تو وہاں پہ انہوں نے یہ خطاب دی ابن اللہ کا. پھر یہ ہے کہ وہاں پہ 2 روشنیاں آئیں یا 2 ستارے آئے، وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے پیٹ میں حلول کر گئے. یہاں سے پھر ان کا جو نظریہ آیا ہے. تو اس حوالے سے ہماری لاسٹ سٹریم میں کافی سیر حاصل گفتگو ہوئی تھی
کہ ملٹیپل گاڈز جو ہے اس حوالے سے ابھی بھی ہوئی ہے، اس حوالے سے گفتگو سلیم بھائی نے بھی کی ہے، شاہ صاحب نے بھی کی ہے. تو فلسفیانہ انداز میں اگر ہم بس اس پہ اگر ہم 1 منٹ گفتگو کریں تو یہ ہے کہ جب بھی 2 خدا ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں اور وہ چاروں خدا ہیں، تو ان میں سے اگر ایک کے پاس اختیار ایک ہے، لازمی بات ہے وہ دوسرے کے پاس نہیں ہے. اگر وہ دونوں کے پاس ہے تو پھر 2 خداؤں کی ضرورت کیا ہے؟ اگر پھر بھی ایک کے پاس ہے اور دوسرے کے پاس نہیں ہے تو وہاں ضرورت محسوس ہو گئی ان کے فلسفے کے مطابق کہ دوسرا خدا جو ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کے پاس دوسرا اختیار ہے. تو پھر یہ کمزوری ہے دونوں خداؤں کی کہ ایک کے پاس ایک اختیار نہیں ہے، دوسرے کے پاس دوسرا نہیں ہے. اگر ہم مختصر کریں تو اس کا یہ ہے کہ توحید کے علاوہ یا تصور وحد خدا کے علاوہ پیچھے کوئی بھی ایسا تصور خدا بچتا ہی نہیں ہے جو معیار پہ پورا اترے، جو فلسفے پہ پورا اترے، جو انسانی عقل کے معیار کے اوپر پورا اترے، یا جو کسی عقل کو یا دل کو جو ہے مطمئن کر سکے. اچھا محمد بھائی، ایک بات بتائیے گا کہ جس رب کو ہم اللہ کے نام سے جانتے ہیں، تو یہ جو رب کے ڈیفرنٹ نام یعنی آئے ہمارے سامنے یہودیت میں، عیسائیت میں، یا ہندوازم میں یا اسلام میں، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے، یا کیا حکمت کا فرما ہو سکتی ہے؟ اسامہ بھائی یا محمد بھائی اگر کوئی اس سلسلے پہ روشنی ڈال سکے تو. اسامہ بھائی آپ اس کے اوپر بات چیت کریں کہ میرے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، میں سن رہا ہوں. جی جی. دیکھیں سلیم بھائی، اس حوالے سے اگر ہم اسلام میں دیکھیں تو جتنے بھی اللہ پاک کے صفاتی نام آئے ہیں، اس کے علاوہ قرآن میں ایک جگہ یہ بھی ہے کہ آپ رحمان کے نام سے پکاریں یا دوسرے ناموں سے پکاریں، وہ تمام نام اسی کے ہیں. تو میں جو سمجھتا ہوں، مجھے جو سمجھ آتی ہے جب خدا کے ناموں کو میں پڑھتا ہوں، تو خدا کے جو اختیارات و کمالات ہیں ان کی ایک بہترین انداز میں جو ایکسپلینیشن کی گئی ہے وہ اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان میں ہے کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے. اس طریقے سے آگے سارا مطلب جو بھی ایک سلسلہ ہے ہمارے جو محدثین ہیں ان کے مطابق کہ اللہ کے کتنے نام ہیں. اس طریقے سے جو عرب کی زبان ہے، اگر ہم اس کو سمجھے، سب سے پہلے ہم اگر پچھلی زبانوں میں گفتگو کریں تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا سائنٹیفکلی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ دیکھیں تو اگر آج کے انسان کے عقل کو دیکھیں اور پچھلے جو انسان تھے آج سے کوئی 2000-3000 سال پہلے کے انسان، ان کے عقل میں زمین آسمان کا فرق ہے. آج کا جو انسان ہے مطلب اس کا جو ذہن ہے، جو اس کا دماغ ہے وہ نہایت ہی جدید ترین ہے، جبکہ جو پچھلے انسان تھے انہوں نے آہستہ آہستہ یہ جو سرحدیں تھیں ان کو عبور کیا اور بیسکس انہوں نے بنائی علوم کی، اور ان علوم کی بیسکس کے اوپر جا کے ہم نے یہ رفتار پکڑی آ کے 20ویں اور 21ویں صدی میں، سب سے زیادہ ہم نے 21ویں صدی میں جیسے کہ ابھی ترقی کی ہے. تو اگر پچھلی زبانوں کو ہم دیکھیں تو میں عربی کی نسبت ان کو غیر ترقی یافتہ سمجھتا ہوں، جیسے کہ عبرانی ہے یا اریمک جو لینگویج تھی، فصاحت و بلاغت کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں. تو اس میں جو اس وقت لوگوں کو سمجھنے کے لیے آسان تھا، اللہ نے اپنے اسی نام کے ساتھ ان کو کہا کہ مجھے پکاریں. اب جو عربی کی زبان ہے اس کو میں نہایت ہی ترقی یافتہ زبان سمجھتا ہوں. اس کا یہ کہ اس کی کچھ جو آیات ہیں مطلب وہ شروع سے لے کے آخر تک ہر انسان کو سمجھ آنے والی ہیں، جبکہ وہ عقائد کی آیات ہیں ہی نہیں. جبکہ ان کو اگر آپ ان کے اندر فلیکچویشن پیدا کرنے چاہیں تفسیری معاملات کے اندر، مطلب میں رائے کے علاوہ کہہ رہا ہوں کہ ان میں رائے شامل کیجیے، اس کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں تو وہ ہر زمانے کے ساتھ وہ اپنے ربط کو جوڑتی ہیں جو مزہ دیتی ہے انسان کو اور ان کو پڑھنے میں اور ان کے اوپر تحقیق کرنے میں. تو ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے اس میں کہ اللہ پاک نے جو وہاں پر اللہ کے حوالے سے، ہاں اگر علی بت ہم یہ دیکھیں کہ اس حوالے میں اللہ پاک کے نام کے معنی کیا بنتے ہیں تو اس میں یہ کہیں پہ بھی کانٹرڈکشن نہیں آئے گی کہ وہاں پر معاذ اللہ خدا کا جو نام تھا وہ جمع کے صیغے میں آ رہا تھا کہ اللہ ایک سے زیادہ ہے معاذ اللہ، یا خدا تصور خدا، اور یہاں پہ آ کے وہ ایک ہے، یا اس حوالے سے. اچھا اسامہ بھائی، میں یہ سمجھاؤں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا تعارف عربک زبان میں قرآن میں بہترین طور پہ کروایا ہے، جی بالکل، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. اور اس سے پہلے جو ادیان تھے اس میں
اس طرح تعارف نہیں کروایا گیا جس طرح عربک زبان میں قرآن میں کروایا گیا. نہیں ابھی مطلب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرا جو عقل ہے اس کے مطابق جو عربی زبان میں اللہ کا تعارف ہے وہ بہترین انداز میں ہے جو مجھے مطلب بغیر کسی حیل و حجت اور رکاوٹ کے سمجھ آیا. جبکہ میں تو اگر تورات کے حوالے سے دیکھوں یا انجیل کے حوالے سے دیکھوں تو میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میرے عقل کے مطابق جو وہ اللہ کے نام یا اللہ کے تعارف ہے شاید کہیں پہ جا کے زبان کے کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے وہ مجھے سمجھنا ہے. لیکن جب وہ آیات نازل ہوئی ہیں بائبل کی اور تورات کی جتنے بھی صحیفے تھے چاہے وہ مناجات سلمان تھا یا یسعیا تھا یا کوئی بھی اور جو کتب ہیں ہماری عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کی اس میں اس وقت کے جو لوگ تھے جو قومیں تھیں ان کو سمجھانے کے لیے وہی الفاظ بہترین تھے اور وہی نام بہترین تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا تعارف کروایا. یعنی یہ کہنا حق بجانب ہوگا کہ ہر دور کے لحاظ سے انسان کا جو عقلی معیار تھا اس حساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف جو ہے وہ بہترین انداز میں کروایا. جی ایگزیکٹلی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں اور اس لیے میں عربی زبان کی طرفداری بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اتنے لہجے تھے جب قرآن نازل ہوا اور اس میں ایک مخصوص عربی کے لہجے میں قرآن کو نازل کیا گیا جو کہ ایک قسم کی رائل لینگویج بنتی ہے اس میں. اور پھر اس کی فصاحت و بلاغت آپ کے بھی سامنے ہے. ایون کہ جو اعتراضات کرتے ہیں اس کے اوپر اکثر وہ چکرا جاتے ہیں کہ اعتراضات میں وہ ایسی غلطی کھا جاتے ہیں کہ جو ایک عام چھوٹے سے مسلمانوں کے بچوں کو پتہ ہوتا ہے جو ترجمہ پڑھ رہا ہوتا ہے. تو میں اور اس واقعی اچھا اسامہ بھائی اچھا اس میں میں یہاں ایک پر ضمنی سوال یہ کیا جا سکتا ہے محمد بھائی ایک منٹ. اس میں ایک ضمنی سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ بے شک قرآن جو ہے وہ عربک میں نازل ہوا اور یہ اپنے دور کی ایک بہترین زبان تھی لیکن اسی بہترین زبان میں ہمیں اس دین کے حکم کی اس دین کی پیروی کرنے کے حکم دیا جا رہا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کسی اور زبان میں نازل ہوا تھا. تو پھر اس کا کیا یعنی کاؤنٹر آنسر ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں تو دین ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا ہے نا. کیا آپ نے دین ابراہیمی کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے تو وہ تو عربک میں نہیں تھا تو وہ بہترین زبان میں تو اپنے وقت کی تھا. تو اگر اس طرح کا کوئی کوشچن کرے گا تو اس کا پھر کیا پاسبل آنسر ہونا چاہیے؟ دیکھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر شریعت اتری تھی اس کے جو احکام تھے وہ اس وقت کے لیے تھے. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر شریعت اتری تھی اس کے جو احکام تھے وہ اس وقت کے لیے تھے. ایسے ہی حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو جو آگے لے کے چلے وہ جب تک چلتی رہی جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو نبوت نہیں ملی تو تب تک وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی احکام چلے. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نبوت ملی تو جو وہ احکامات تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک وہ احکامات چلتے رہے. ٹھیک ہے. اب جو آگے آیا مشن اس کے اندر جو نکات کی تبدیلی ہوئی ہے ہماری عبادات ہیں ہمارے اوپر جو آرڈرز کا کہا گیا ہے کہ فالو کرو بس یہی ڈیفرنس ہے. جبکہ کنسیپٹ ایک ہی ہے کہ خدا ایک ہے اس کا پیغمبر آیا ہے اس وہ جو احکامات لے کے آئے اس کو فالو کرے. ہمارے پاس جو احکامات لیکن آئے ہیں اس میں یہ اسامہ بھائی لیکن ہمیں تو دین ابراہیمی کی پیروی کا حکم قرآن کے اندر دیا گیا ہے کہ آپ نے دین حنیف پہ قائم رہنا ہے. تو اس میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ دین جو تھا وہ حضرت ابراہیم کے لیے تھا بلکہ اسی کی کنٹینیوٹی کا حکم ہمیں دیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ باقیوں کے لیے تو یہ کہنا حق بجانب ہوگا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی اپنی شریعت اور عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی شریعت لیکن ہم مسلمانوں کو قرآن کے اندر تو دین ابراہیمی کو فالو کرنے کا اور اس پہ قائم رہنے کا حکم دیا ہے. سلیم بھائی اس حوالے سے میں نے ابھی جو بات چیت کی ہے اس میں میں نے یہی کہا ہے ایک تو لفظ میں نے احکامات کا استعمال کیا ہے کہ جیسے کہ بنی اسرائیل پر تھا کہ انہوں نے ہفتے کو جو ہے شکار نہیں کرنا یا ایک مخصوص لفظ نہیں کہنا ایسے احکامات تھے. جبکہ کنسیپٹ کی بھی میں نے بیچ میں بات کی ہے کہ کنسیپٹ جو ہمارا چلا آ رہا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے جبکہ اس سے پہلے سے بھی وہی چلا آ رہا ہے. جو اب دین ابراہیمی آ رہا ہے اس کا جو آخری صحرا سجا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سجا ہے جو کہ خاتم النبیین ہے.
اب جو احکام ہمارے پاس جدید ایک نیو ورژن میں آئے ہیں، ہم نے اسی کو فالو کرنے ہیں، اور یہی جدید یہی مطلب جو احکامات ہیں جو نیو ورژن میں آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، یہی ایک جدید دین۔ اچھا، اس میں کوئی بھائی بتا سکتا ہے کہ دین ابراہیمی کے اندر وہ کون سے احکامات تھے جو اب اس یعنی ہمارے پاس اب قرآن میں نہیں ہے، یا قرآن میں ہے اور اس وقت نہیں تھے؟ تو کچھ اس طرح کا اگر کوئی کویشچن کرتا ہے تو اس کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ جی سلیم صاحب، آپ کی سوال کا جواب جو پہلے آپ نے کیے اسامہ بھائی سے بھی، جواب تو انہوں نے اپنے الفاظ میں دے دیا۔ سورت آل عمران کی جو آیت نمبر 68 ہے، 68 ہے نا، تو اس میں یہی کہا گیا، چونکہ مشرکین عرب جو تھے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتے تھے دین کے لحاظ سے، مسیحی بھی اور یہود بھی، یعنی یہ چاروں فرقے اور مسلمان بھی۔ تو اس میں یہی فیصلہ سنایا گیا کہ ان اول الناس ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سب سے لوگ وہ ہے الذین اتبعوہ، جنہوں نے ان کی تابعداری کی، وہذا النبی، اور یہ نبی۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ملت ابراہیمی کا حکم ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور پھر کہا بھی جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ قریبی یہی ہے جو، اور یہ نبی ہے، تو جو آپ لے کر آئے تو وہ ملت ابراہیمی ہی لے کر آئے ہیں۔ اگر اس میں شریعت کے لحاظ سے کچھ احکامات کی چینجز ہوئی ہے تو وہ الگ بات ہے، کہ ہر نبی کی شریعت میں کچھ احکامات تبدیل کر دیے جاتے تھے، لیکن ملت اور دین کے لحاظ سے وہ دین ابراہیمی، یہی دین محمد ہی ہے۔ شاہ صاحب، میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکامات آئے، جس طرح حج کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا ہوا آ رہا ہے، تو اس طرح کے کچھ ایسے احکامات بھی تھے جو شریعت ابراہیمی کے اندر تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدی میں نہیں تھے، یا اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہے، پایا جاتا ہے؟ یہ تو ہمیں تب معلوم ہوگا جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مرتب شریعت ہمیں ملے نا، جس طرح ہم تورات اور انجیل کا قرآن کریم سے کمپیریزن کرتے ہیں، کیونکہ وہ کتابی شکل میں موجود ہے۔ ہاں، احادیث میں یہ چیزیں ملتی ہے، جس طرح کہ حضرت حج کا آپ نے بتایا، اور اتخذ ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ ختنہ الصلوۃ کا آیا والسلام کی ہے۔ ہاں ختنے کا آیا ہے، اور کیا نام ہے، زیر ناب بال لینے کا، اور ناخنوں قربانی کا، کا۔ اور قربانی کے بارے میں اس طرح کی مطلب چند چیزیں بتائی گئی ہے۔ تو ہم قرآن کریم کے حوالے سے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کا حکم ہے، اور آل عمران کی آیت 68 کے لحاظ سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم کے سب سے زیادہ قریبی وہ یہ نبی ہے، تو ظاہر ہے ہم اسی کا پھر تسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا لایا ہوا جو ایک طریقہ ہے، اسی کو مانیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو شاہ صاحب، اس سے پھر یہ تاثر بالکل زیرو ہو جاتا ہے یا غلط ہو جاتا ہے جو عربی اللہ کا ورڈ جو ہے وہ نعوذ باللہ استعمال کرتے ہیں، کہ اللہ جو ہے وہ صرف عربوں کا ایک جو ہے وہ دیوتا تھا، یا ان کو وہ خدا مانتے تھے، لات منات عزا کو ان کی بیٹیاں اور ان کے یہاں سفارشی مانتے تھے۔ تو بات اس سے نکل کر یہ آتی ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ، یعنی ان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ نام ڈیفرنٹ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو تصور ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، تمام انبیاء کرام سے ہوتا ہوا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا ہے، وہ وہی ہے جو خالق کائنات ہے۔ تو جو لوگ عربی اللہ کا ورڈ کہہ کر لوگوں کو، معصوم لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو موجودہ اللہ ہے نعوذ باللہ، یہ ایک مخصوص کلچر، ایک مخصوص ٹرائب، ایک مخصوص قبیلے یا ایک مخصوص خطے کا ایک ڈائٹی یا گاڈ یا دیوتا تھا، وہ بالکل غلط ہے۔ اصل میں اللہ وہی خالق کائنات ہے جس کا تعارف جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کرام سے ہوتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا۔ تو نام اگر ڈیفرنٹ ہے تو اس سے صفات جو ہے وہ مختلف نہیں ہو جاتی۔
جی بالکل، آپ نے بہت اچھے پوائنٹ پہ وہ پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرف جب نسبت ہوگی تو ان میں تو عرب بھی ہے اور عجم بھی ہے. جب عجمی بھی آ گئے جو ان کے حضرت اسحاق علیہ السلام سے اولاد چلی ہے، اور جو نبی آئے ہیں تو وہ سب عجم میں آئے تھے، تو ظاہر ہے پھر اس سے یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو بائبل عربی میں ہے تو اس میں خدا کی جگہ میں بالکل لفظ اللہ لکھا ہے، بلکہ بہت ساری جگہوں میں جو ان کا وہ بپتسمہ ہے تو اس کو جو ہے نا وضو سے لکھا گیا ہے، کیونکہ آج کل عرب جو ہے وہ وضو کا لفظ زیادہ جانتے ہیں، اور اس کے لیے بپتسمہ کے لیے ان کے پاس کوئی عربی خاص لفظ نہیں ہے جس سے عوام کو سمجھ میں آئے. تو انہوں نے جو ٹرمز استعمال کیے ہیں وہ آج کل عربی میں وہ سب اسلامی ہے. اسلام کا مطلب ہے کہ جو ہم مسلمان عربی میں اپنے خدا کے لیے اور شریعت کی باتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اصطلاحات، تو آج کی عربی بائبل میں بھی لفظ اللہ استعمال ہوا ہے، لفظ وضو بھی استعمال ہوا ہے، لفظ غسل استعمال ہوا ہے، جس طرح قرآن کریم کے جو اصطلاحات خاص ہے. تو عرب تو اس چیز میں بالکل نہیں لڑتے جھگڑتے. ہاں ہمارے جو عجمی ہیں تو وہ اس میں یہ کہتے کہ عربی اللہ اور مکے کا اللہ اور مدینے کا اللہ وغیرہ وغیرہ اس طرح کرتے ہیں. بالکل واضح ہوتی ہے کہ عربی اللہ اور مدینے کے اللہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ سے مراد وہی خالق کائنات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اپنی قدرت سے، اور ازل سے ہمارے لیے جو ازل ہے اور جو ہمارے لیے ابد ہے، وہاں تک جو ذات حقیقی ہے وہ ایک ہی ہے، نام ڈفرینٹ جو ہے وہ رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور ہو بھی سکتا ہے. جس طرح پہلے بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف جو ہے وہ کسی بھی زمانے کے لوگوں کے موجودہ علم جس کو وہ سمجھتے تھے اور اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے اس کو سمجھتے تھے، اس کے مطابق بہترین انداز میں کروایا. اور جس طرح اسامہ بھائی نے بتایا کہ عرب جو ہے وہ عربک زبان ایک بہترین زبان کی شکل میں دنیا کے سامنے آئی، تو پھر جو تعارف عربی زبان میں کروایا گیا وہ دوسرے زمانے کو لحاظ سے اس لحاظ سے بہتر تھا کہ یہ زبان اور یہاں کا انسان جو ہے وہ اپنے عقل کے لحاظ سے یعنی دوسرے زمانے کے لوگوں سے بہتر تھا. تو میرا خیال اسی وجہ سے آخری نبی، آخری پیغام بہترین انسان کے ذریعے بہترین لوگوں تک جو ہے وہ پہنچایا گیا. اب بہترین لوگوں پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ہم نے زندگی جو ہے وہ ایک کو مانتے ہوئے گزارنی ہے، ایک کی مانتے ہوئے گزارنی ہے، کسی کی مانتے ہوئے نہیں گزارنی. تو میرا خیال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی نہیں مانتے وہ جھوٹے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کی تو مانتے ہیں. تو ان کو پھر یہ کہنا چاہیے کہ ہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں لیکن اپنی مان کے. تو میرا خیال ہے کہ اگر کسی کی مان کے گزار دی جائے تو یہ زیادہ جو ہے وہ سود مند اور بہتر رہے گا. اچھا، میں یہاں پر ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ملحدین جو ہیں وہ اکثر جب وجود باری تعالیٰ پر مثلاً گفتگو کرتے ہیں تو جب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچتا ہے تو وہ لاسٹ میں یہی چیز کہتے ہیں کہ کس مذہب کا جو ہے وہ خدا سچا ہے. وہ یہ بات اس لیے بھی کرتے ہیں کہ یہ زیادہ تر جو ہے نا وہ ان کے ساتھ گفتگو کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کا منہ بند کروانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ بندہ جو ہے یہ دوسرے مذاہب کے خداؤں کے ماننے والوں کے ساتھ جو ہے نا یعنی الجھ جائے اور ان کے خداؤں کا جو ہے وہ رد کرنا شروع کر دے. میری عقل کے مطابق جو ہے ملحدین یہ سوال اس لیے بھی کرتے ہیں کہ جب وہ لاچار ہو جاتے ہیں تو لاسٹ میں یہی سوال کرتے ہیں تاکہ دیگر مذاہب والے آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں. تو محمد بھائی یہ بہتر نہیں ہے کہ جب وہ یہ پوچھیں کہ کس مذہب کا خدا اچھا ہے تو ان سے یہ اقرار کروا لیا جائے کہ آپ خدا کو تو مانتے ہیں، اب وہ کس مذہب کا یہ بات کی بات ہے، تو پھر وہ ملحد تو نہیں رہیں گے. تو ان کو پھر اعلان کر دینا چاہیے کہ ہم خدا پہ تو یقین رکھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سا ہے. ایگنوسٹک ٹائپ جو ہے وہ اس میں چینج آ جاتے ہیں، کیونکہ پھر وہ اپنے موقف پہ قائم نہیں رہتے. جب وہ خدا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میرا خیال ان کا جو موقف ہے کہ یہ دنیا بغیر کسی خالق کے حادثاتی طور پہ وجود میں آئی، تو جب وہ خالق وجود کو مان کر کس کا اچھا ہے اس پہ بات کریں گے تو اپنے موقف سے ہٹ نہیں جائیں گے. کیا کہتے ہیں محمد بھائی آپ؟ جی میں آپ کی بات سے جو ہے وہ ایگری کرتا ہوں اور آپ نے بالکل درست فرمایا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اب جو ہے وہ ایم اے شاہد صاحب بات کریں، وہ کافی دیر سے جو ہے وہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں. جی ایم اے شاہد صاحب، آپ کچھ اس موضوع پر بتانا چاہیں گے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آواز آ رہی؟ وعلیکم جی آ رہی ہے السلام بھائی. جی، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، تو یہ کہ گفتگو میں نے ساری نہیں سن سکا، ان سے کچھ سنی ہے، تو وہ بڑی اچھی گفتگو کی، خاص طور پہ مفتی صاحب نے بھی. تو یہ جو بھائی نے آخر پہ سوال کیا نا، بات کی، یہ مجھے بڑی اچھی لگی. اور آپ کو یاد ہوگا جب بھائی اکثر میں آپ سے میسنجر پہ یہی بات کہتا تھا، گروپ میں جو ملحد اس طرف اعتراض اس طرف اعتراض، تو کو ملحد خود کو کہتا ہے تو اس سے ہم کہیں گے بھائی خدا پہ بات کریں، کیا آپ خدا کو مانتے ہیں؟ اور وہ کہتا ہے نہیں مانتے، تو دوسرے تیسرے سوالات بے معنی ہیں. قرآن پہ اعتراض، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اعتراض، یا کوئی بھی، تو وہ بے معنی ہو جاتا ہے. اچھا، اگر وہ اسلام خدا کو مانتے ہیں، پھر اس کا جو اپنا یہ کہنا ہے کہ میں ملحد ہوں، وہ اس کا بات جھوٹی ہو جاتی ہے. یا تو وہ ملحد ہوگا، ان کا خدا کا انکار کرے گا، یا وہ خدا کا اگر اقرار کرتا ہے، پھر اگلی بات آتی ہے اچھا کس مذہب کا، یا فلاں فلاں فلاں. تو یہ بات ہم اس سے پہلے جس بھائی نے کی تو بالکل ایسے ہی ہے. لیکن مولدین کا ہوتا کیا ہے، وہ اس سے الٹ ہے. وہ خدا پہ شاید ہی کوئی بات کرے، بہت کم، کوئی 10 میں سے شاید ایک اس طرح کرنے والا ہو. باقی بس ادھر ادھر سے اعتراض پکڑے، کچھ عیسائیوں سے اعتراض پکڑے، کچھ کوئی اسٹرین سن لی حارث سلطان اور فلاں فلاں ان جیسے لوگوں کی، اور وہ پکڑ کے اعتراضات کر دی. اچھا، جو اس میں مذہب کی بات ہے نا، تو وہ اس پہ تو اگر بڑی بات ہو چکی، لیکن اب مختصر سے ایک دو باتیں اس میں کروں گا. کہ بڑے مذاہب دیکھیں نا تو وہ 4-5 ہی ہیں. اسلام ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندومت ہے، اور الہاد اٹ سیلف ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا ہوا ہے. اسلام کی تو بات ہمیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اسلام تو بالکل ایک کلیئر وحدانیت کا اور خدا کے ہونے کا کنسیپٹ ہے، اس پہ تو ہمیں پتہ ہے. عیسائیت میں تثلیث ہے، انتہائی غیر منطقی، 3 میں ایک، ایک میں 3، اور الوہیت میں خدا ایک ہے. اور وہ بہرحال اس طرح کا جو بھی ان کا عقیدہ ہے، تو وہ بالکل غیر منطقی ہے. ایک سمجھدار انسان کے لیے وہ اسی طرح ہے کہ یار یہ کیا بات ہے، کس طرح ایک میں 3 اور 3 میں ایک ہو سکتا ہے. تو پھر اس کے بعد یہودیت کوئی اگر بات کریں، اگرچہ یہ یہودیت بھی ایک اسلام کی طرح توحید پسند مذہب ہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ یہودیت اختیار نہیں کر سکتے. جو ان کے گھر میں پیدا ہوا، جو اسرائیلی ہے، بائی ڈیفالٹ اسرائیلی ہے، وہی صرف یہودی رہ سکتا ہے. تو پھر باقی دنیا تو مطلوب گئی نا. ہاں، ان میں ایک اور ہے، وہ کہتے ہیں کہ 7 یا 9 کمانڈمنٹس آف نوح، نوح السلام کی جو 7 یا 6 وہ 7 یا 9 احکامات تھے، ان پہ جو عمل کرتا ہے تو خدا نے اس کے لیے بھی کوئی اچھا بھلائی کرے گا، اس کے لیے بھی خدا. لیکن جو خدا کے پسندیدہ ہیں وہ اسرائیلی ہیں، وہ ہم ہیں. تو مطلب کہ کوئی دوسرا بندہ جو باہر پیدا ہوگی اسرائیلیوں کے علاوہ، وہ تو خدا کا پسندیدہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بھی غیر منطقی بات ہے. تو پھر ہندو مت رہے گی اس کے بعد. تو اب اس میں اتنے خدا ہیں، اتنے خدا ہیں کہ وہ یہ تو باقاعدہ شاید مذہب بھی نہیں رہا، بس اس کے دل میں جو آیا اس نے اٹھا کے اس میں داخل کر دیا ہندو مت میں. اور آپ نے جیسے جابر بھائی نے بات ابھی کی تھی کچھ دیر پہلے کہ 2 خدا مان لیں، تو ایک جو بات ایک خدا میں ہوگی دوسرے میں نہیں ہوگی، گویا وہ موضوع، یعنی کہ وہ اس میں وہ کمی آ گئی، جس میں کمی آ گئی وہ خدا کیسا، اور ہر کوئی اپنا فیصلہ کرنا چاہے گا. اب یہی بات ہندو مت کے جو سینکڑوں، بعض جگہ لکھا ہے کروڑوں خدا، اس طرف مانے تو پھر بات ختم ہو جاتی. ہاں، جو بنیادی تعلیمات ہیں ان مذاہب کی، اسلام کے علاوہ بھی تینوں کو، وہ یہی سمجھ آتی ہیں کہ ایک خدا ہے. تو لیکن بنیادی تعلیمات پہ کوئی چلتا نہیں. یہاں کسی نے بھی کمنٹ کیا تھا کچھ دیر پہلے، بڑا اچھی بات تھی کہ پوری بائبل میں کہیں بھی تثلیث کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی کنسیپٹ نہیں تثلیث کا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 100-150 سال بعد یہ انہوں نے ایجاد کیا. تو باقی الہاد، تو الہاد کا خدا ہم سب کو پتہ ہے کیا ہے، وہ ہے نفسانی خواہشات. کہ بس نفسانی خواہشات کے پیچھے چلو، کوئی اصول نہیں، کوئی ضوابط نہیں. چاہے وہ عام فحاشی ہو، بد نظری ہو، بد نظری سے لے کر آپ انسیسٹ تک، اللہ معاف کرے، جو مرضی کریں، تو اس میں کوئی قدغن نہیں ہے. اور یہی ان کا خدا. تو مجھے یہ اس میں نا اس ٹاپک میں یہی سمجھ آتی ہے. اور جو اگر پیچھے صرف آپ کے پاس اسلام بچتا، باقی بدھ مت ہو گیا یا جین مت، اس طرح کے جو علاقائی مذاہب ہیں، تو بدھ مت اور جین مت میں تو خدا کا واضح احکامات کوئی ہیں ہی نہیں. اس طرح کے ان میں کوئی اخلاقی تعلیمات ہیں، اور دیگر مذاہب سے یقیناً اچھی ہیں، ہندو مت وغیرہ سے، لیکن خدا کا تصور اس میں کوئی کلیئر ہے ہی نہیں. تو وہ بھی کوئی اس میں بات کرنے کا نہیں فائدہ تھی. 4-5 مذاہب یہ بچتے تھے، اور ان میں یہ ہمارے سامنے ہے. تو بس میں اتنا ہی صرف یہ کہنا چاہتا تھا. تھینک یو فار دی ٹائم. السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟
یہ آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام وعلیکم جی، راشد السلام بھائی آ رہی ہے؟ جی راشد بھائی عادل، میں یہاں پر ایک بات ایڈ اور کرنا چاہتا ہوں کہ جب ملحد یہ کہتے ہیں کہ کس مذہب کا خدا سچا ہے، تو ان سے یہ سوال بنتا ہے کہ اتنے خدا جو ہیں وہ کیسے وجود میں آئے؟ اچھا، پہلے تو میں یہ جو بات چل رہی تھی اس کے اوپر میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ یہ جو لفظ اللہ ہے، یہ عربیوں کا اللہ ہے، یہ اس لفظ کی تاریخ پہ میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گا۔ اگر میری آواز کلیئر ہے تو مجھے بتائیں۔ جی کلیئر ہے آپ کی بات۔ اچھا، یہ بات میں سب سے پہلے تو میں یہ ایک بات کرتا ہوں جو میرا دعویٰ ہے اور جو سچا دعویٰ ہے کہ اسلام جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا ہوا۔ دین جو مذہب ہے وہ پوری انسانیت، پوری تاریخ اسلام میں وہ صرف ایک ہی ہے، وہ اسلام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب نکلے ہیں وہ تمام کے تمام اسلام سے کاپی پیسٹ یا اس سے تعلیمات بگڑ کے نکلی ہے۔ مذہب اس پردہ زمین پہ صرف ایک ہے، وہ اسلام ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں اب لفظ اللہ کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے ایک لفظ ہے نام، اردو میں ہم کہتے ہیں تمہارا نام کیا ہے۔ اب لفظ نام، اب اسی لفظ نام کو ہم پنجابی میں لاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تیرا نا کی ہے۔ وہی لفظ نام تھا، دوسری زبان میں آیا، تھوڑا سا تلفظ کا چینج ہو گیا۔ پشتو میں کہتے ہیں ستا سنم دے، نم کا لفظ آ گیا۔ سندھی میں بولتے ہیں تن جو نالو چھا ہے، اب وہی لفظ نام اردو کا سندھی میں آ گیا تو نالو بن گیا۔ بلوچی میں آیا تو تینا چیے، اس میں نا ہو گیا۔ مطلب جو زمانہ ہے یا زبان ہے وہ چینج ہونے کے ساتھ لفظ تو چینج ہو جاتا ہے لیکن اس کا معنی اور مقصد وہ ایک ہی رہتا ہے۔ اب لفظ اللہ کی طرف ہم آتے ہیں تو اس میں جو لفظ ہمیں نظر آتے ہیں وہ الف لام ہے۔ ابھی آپ پوری تاریخ انسانیت کو دیکھیں، آپ کو خالق کائنات کے لیے جو بھی لفظ استعمال ہوا ہے اس میں یہ الف لام ہے لازمی آیا ہے۔ مثال آپ دیکھیں، آپ سے 6000 سال پہلے جو سمیری تہذیب گزری ہے اس میں خدا کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ایل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، پارسیوں کی مذہبی کتاب ہے اس میں بھی آپ دیکھیں آپ کو لفظ ایل ہی ملے گا۔ اچھا، پھر مشرق وسطی کا ایک مشہور شہر ہے بابل، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو لفظ ملے گا باب ایل، یعنی خدا کا دروازہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آرامی زبان، اس میں جو لفظ آتا ہے وہ الہ کا آتا ہے۔ فونیکی زبان، اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جو لفظ خالق کائنات کے لیے استعمال ہوا نظر آتا ہے وہ ALLON، اللون۔ اچھا، عبرامی زبان میں ALA، اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اشوری زبان میں ALLO کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر اب ہم عبرانی زبان دیکھتے ہیں تو اس میں الوہیم، مطلب آپ کو الف لام ہے یہ ہر زبان میں نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں یہ مشرق کے اپنا قریش مکہ ہو گیا، مشرق وسطی ہو گیا، اس علاقے کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پہ یہود، عیسائی، مشرکین، یہ تمام لوگ معبود کے لیے الہ کا لفظ استعمال کرتے تھے، لیکن جب وہ خالق کائنات اور رزاق کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے تو وہ اس کو الہ کے لفظ کے اوپر الف لام داخل کر دیتے، جس سے وہ اس میں نکرہ، اس میں معرفہ بن جاتا ہے۔ لفظ دی، گاڈ کے اوپر لفظ دی لگا دیا، دی گاڈ۔ تو جو عرب کے لوگ تھے یا مکہ کے لوگ تھے وہ الہ کے اوپر انہوں نے الف لام داخل کر دیا، تو اس وجہ سے یہ لفظ بن گیا الہ۔ تو کثرت استعمال کی وجہ سے جو لوگ عربی جانتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ کثرت استعمال کی وجہ سے اہل عرب جو سے وہ بعض الفاظ ساکن کر دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں، تو کثرت استعمال کی وجہ سے یہ لفظ الہ سے اللہ بن گیا۔ تو میرے یہ پوری تقریر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شروع سے ہی لوگ یہی لفظ استعمال کرتے رہے، لیکن زمانہ اور زبان کے اختلاف کی وجہ سے تھوڑی بہت چینجنگ آتی رہی۔ اب جو ہمارا جو ٹاپک ہے اس کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ مختلف مذاہب میں خالق کائنات کا تصور کیا ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں
عیسائیوں کی کتاب دیکھتے ہیں، بائبل دیکھتے ہیں، اس میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خدا ایک ہے. یہودیوں کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں خدا ایک ہے. ذاکر نائک صاحب کی تقریریں ہم نے سنی ہے، اس میں بھی وہ ہندوؤں کی کتابوں سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ خدا ایک ہے. آپ گرو نانک کی کتابیں دیکھیں، وہ بھی کہتا ہے کہ خدا ایک ہے. اسلام بھی کہتا ہے کہ خدا ایک ہے. اب سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، تو اچھا اس میں ایک بات یہ بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ جب سب کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان سب کا سورس ایک ہے جہاں سے یہ تعلیم آئی. اب جب سب کا سورس ایک ہے تو پھر میں اسلام کو ہی کیوں مانوں؟ بھئی میں یہودیت کو کیوں نہیں مانتا، میں عیسائیت کو کیوں نہیں مانتا، سب ایک خدا کا تصور دے رہے، میں اسلام ہی کو کیوں مانوں؟ اس کی وجہ یہ کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے دوستوں نے بات کی، بڑی خوبصورت بات کی کہ عیسائی کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے لیکن بیچ میں تثلیث کا عقیدہ آ گیا، بندہ مذبذب ہو گیا، میں کس کی بات مانوں؟ یہودی آ گیا، وہ ابن اللہ کلا ہے، تو انہوں نے بھی اپنے توحید جو سا خراب کر دی. ہندوؤں کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، ایک خدا کہتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے بنا دیے. اب اسلام ہی وہ واحد مذہب بنتا ہے کہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، جتنے مرضی فرقے بنے، جتنے مرضی مسلک بنے، کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ خدا دو ہیں. تو یہ ایک واحد مذہب بن جاتا ہے کہ جس کی تعلیمات بالکل سچی ہیں اور ایز اٹ از ہے جیسے نازل ہوئی. اور ملحدین، ان کے پاس تو اس کے علاوہ اور کچھ چارہ نہیں ہے، کیونکہ اب جتنے ملحدین ہیں وہ ایتھیسٹ کی بجائے ایگنوسٹک ہو گئے، وہ بھی مان گئے کہ ایک خدا ہے، تو ان کے پاس میرے خیال میں اسلام سے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچتا. تو یہ میری آج تھوڑی سی گزارش تھی، میں نے آپ کے سامنے کی. اچھا راشد بھائی، ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں آپ نے کی. ایک لفظ ذرا اس کو ذرا کلیئر کر دیں کہ آپ نے کہا کہ جو مجھے سمجھ آئی کہ اللہ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن جو آپ نے کہا کہ اللہ اور پھر وہ اس میں نکرہ تھا، اس میں معرفہ بنا اور اللہ بن گیا، تو کیا اللہ قرآن میں اللہ کی طرف سے ایز اٹ از نازل نہیں ہوا؟ اس سلسلے میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کریں، آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ بسم اللہ، اللہ تو اللہ کا ورڈ تو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے نا. نہیں سر، نازل تو ہے، لیکن یہ تو حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا رہا ہے. سر میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب وہ خالی معبود کے لیے استعمال کرتے تھے تو الہ کرتے تھے، لیکن جب وہ خالق کائنات اور رزاق جو سپیریم اللہ کے لیے استعمال کرتے تھے، پھر وہ الہ کا لفظ استعمال کرتے تھے. اچھا، تو جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ان سے پوچھو کہ یہ کائنات کس نے بنائی تو یہ کہیں گے اللہ نے، تو وہ والا ورڈ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اللہ نہیں ہے، یعنی جو قرآن میں اگر یعنی اس کی پروننسیشن غلط ہے یا کیا ہے؟ میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا ہوں آپ کی بات سن کے، کہ جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے اگر پوچھو کہ کائنات کس نے بنائی تو یہ کہیں گے اللہ نے، اور اگر یہ خشکی میں جب یہ سمندر میں ہوتے ہیں، ایک آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو یہ طوفان بھی گھرے ہوئے ہوتے ہیں، سچے دل سے اللہ کو پکارتے ہیں اور پھر اللہ ان کو جو ہے وہ باحفاظت منزل تک پہنچاتا ہے اور پھر جو ہے یہ شرک کرنے لگتے ہیں. تو وہاں وہ ورڈ اللہ نہیں ہے بلکہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ والا ورڈ ہے، یہ کیا ہے؟ میں ذرا تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا ہوں، ذرا وضاحت کر دیجیے گا پلیز. نہیں، مجھے تو خود آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی. مطلب جو وہ تو شرک کے سینس میں اللہ تعالی نے بات کی ہے نا کہ تم وضاحت کر دوں کہ بھائی اس بات پہ، کیونکہ میں بھائی کی بات سمجھ گیا ہوں جو انہوں نے کی ہے. میں اگر آپ کہیں تو میں جی بھائی، اچھا، تو آپ قرآن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ لفظ اللہ نے نازل کیا. دیکھیں اس میں ہسٹری کی نفی نہیں ہو رہی کہ قرآن نے جب لفظ نازل کیا اللہ، تو اس وقت ہی لفظ اللہ جو ہے وہ لوگوں میں عام ہوا بول چال میں. ان کی بات کرنے کا مقصد یہ تھا سادہ الفاظ میں کہ جیسے انہوں نے سندھی، پنجابی اور اردو کی یہ مثالیں دیں، اس طریقے سے مطلب جو لفظ اللہ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے ہی مطلب ہسٹری بن چکا تھا. یہ لفظ اللہ لوگوں کے بول چال میں آ چکا تھا، الہ کے حوالے سے کنسیپٹ کہ اس کا نام اللہ ہے. اس کے بعد جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو اس میں پھر اس علاقے کے جو لوگ تھے، وہاں عرب کے جو لوگ تھے، آس پاس کے جو الہ کے حوالے سے اللہ کا لفظ جو وہ مانتے تھے اپنے بول چال میں، تو پھر اس کے حوالے سے یہ آیا، اگر ہسٹری کے حوالے سے دیکھا جائے تو. نہیں اسامہ بھائی، ایک تو لفظ اللہ قرآن میں ہے
اور ایک نازل ہونے سے پہلے ہے، تو کیا دونوں اللہ کے لفظ ایک سے تھے یا کا فرق تھا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا۔ دیکھیں آپ نے بھی کہا نا اللہ نازل ہوا قرآن کے اندر، اور عبداللہ اللہ کا لفظ جو ہے وہ پہلے بھی اس معاشرے کے اندر تھا، تو جو اللہ معاشرے کے اندر تھا وہ ایز اٹ از قرآن میں نازل ہوا۔ دیکھیں جو اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو اس میں جو لفظ الہ ہے نا، اس میں الف لام کے حوالے سے علماء نے کہا ہے کہ اس کو خاص کیا گیا ہے، اگر ہسٹری کے حوالے سے دیکھا جائے۔ لیکن اگر آپ بالکل اسلامی ہسٹری سے الگ جائیں، آپ ایک جو کہتے ہیں لنگوسٹک ہسٹری کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں ایک لفظ جو ہے وہ چاہے الہ کے ساتھ الف لام جو ہے داخل کیا عرب کے لوگوں نے، یا پھر وہ بول چال میں آ کے ہو گیا ہے، لیکن یہ ایک کوئی ڈھلا ہوا لفظ جو ہے وہ بالکل نہیں ہے کہ لوگوں نے اس لفظ کو جو ہے ڈالا تو اس کے مطابق اللہ نے وہی نازل کی، بلکہ یہ ایک خاص نہیں لفظ ہے۔ ٹھیک ہے اسامہ جی۔ بھائی، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو قرآن میں اللہ ہے اور لوگوں کی بول چال میں اللہ ہے، ان دونوں میں فرق تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ان میں تو تو کوئی فرق پھر نہیں کیا ہے نا۔ ہے یعنی؟ یہ مطلب فرق ایک جو عرب کنسیپٹ کا فرق ہے، کنسیپٹ کا مطلب اللہ کا لفظ وہی ہے جو قرآن سے پہلے تھا، اور جو قرآن میں نازل ہوا یہ وہی لفظ ہے، صرف ان میں وہ کنسیپٹ غلط ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اللہ ایسا نہیں ہے جیسے تم کہہ رہے ہو، اللہ وہ ایک ہی ہے جو تمہاری ہر مشکلات میں فریاد سن سکتا ہے۔ یعنی جو نازل ہونے سے پہلے اللہ کا ورڈ تھا وہی قرآن میں ایز اٹ از، بغیر کسی چینج کے، بغیر کسی جی فرق کے نازل ہوا، ایسے کہہ رہے ہیں نا؟ بس آپ ایسی سمجھ لیں، لیکن یہ جو بتایا جا رہا ہے وہ صرف صفات کی مطلب یہ ہے کہ اس کو تصحیح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں جو آیات آپ پیش کر رہے ہیں وہ تصحیح کے لیے، کہ آپ لوگ اللہ کا جو تصور ہے جی وہ سلیم غلط ہے، اور صحیح صاحب، قرآن۔ جی شاہ صاحب۔ سلیم صاحب یہ جو جی جو آپ نے آیت پڑھی نا کہ اگر ان سے پوچھے کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا تو ان کا جواب ہوگا کہ اللہ۔ اسی طرح وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ اور لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ کہ یہ جو ہمارے معبود ہے تو یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہے، اور ہم اس کی عبادت نہیں کرتے الا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ تاکہ اللہ کے ہاں ہمیں یہ قریب کر دے ہمیں۔ تو ان تمام آیت سے یہی ثابت ہوا، جس طرح راشد بھائی نے کہا کہ یعنی لفظ اللہ اللہ ہی کی ذات کے لیے عربوں میں استعمال تھا، یعنی اللہ نے لفظ اللہ کا جو نام ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم نے آ کر صرف اللہ کو یہ نام دیا، بلکہ عربوں میں اللہ رب العزت جو خالق کائنات ہے یہ نام اسی کی ذات کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ باقی جو ان میں شرک تھا تو وہ شرک دیگر صفات میں تھا، اس کی تصحیح کی گئی ہے۔ اچھا، میرے ذہن میں کچھ اس طرح کا تاثر آیا تھا کہ جیسے جو عرب کے لوگ تھے وہ اللہ کا جو لفظ ہے وہ ڈیفرنٹ پروننسیشن کے ساتھ پروناؤنس کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کا لفظ ہے وہ اس طرح نازل کیا جیسے آج ہم جانتے ہیں، تو وہ میرا خیال کنفیوژن دور ہوگی۔ شکریہ۔ جی نہیں، پروناؤنسیشن یہی تھی۔ جو ہے نا وہ اختتام کرنا ہے، آپ نے کچھ اس کے اوپر مزید وضاحت کرنی ہو تو وضاحت کرتے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ سننے والوں کو سمجھ آ جائے۔ جی شاہ صاحب، اختتامی کلمات سے آپ جو ہے وہ اس کا اختتام کریں تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور موضوع کے ساتھ۔ جی جابر بھائی بس آخری بات کہہ رہے ہیں اور وہیں اختتام کر دیں، میں بھی تھوڑا مصروف۔ ٹھیک ہے سر، جابر بھائی آپ کر دیں۔ جی صحیح ہوگی۔ اچھا، ہماری جو اگلی سٹریم ہے وہ سٹریم ہوگی کہ ہم نے جو ہے وہ نبوت پر جو ہے نا ایک سٹریم کرنی ہے، تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگلی ہماری جو سٹریم ہوگی نا وہ نبوت پر ہوگی، اور انشاءاللہ آنے والے جمعے کو جو ہے وہ لائیو سٹریمنگ کی جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور۔